جی تو سوال کریں جی اپنا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ساری دنیا پہ اسلام غالب آ جائے گا، تو ان کے اس دعوے کی کیا حقیقت ہے؟ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب پوری دنیا پر اسلام غالب آ جائے گا، اور اس دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ یہی ہے سوال جی؟ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ جی مثال کے طور پر آپ کوئی شے لے کر آتے ہیں، بغیر مقصد کے لے کر آئیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ اور اگر وہ شے اس مقصد کو پورا نہیں کرتی جس مقصد کے لیے آپ لے کر آتے ہیں، پھر کیا کریں گے؟ پھر وہ کباڑ میں جائے گی، کباڑ میں جائے گی، نہیں پھینک دیں گے؟ جی دے یعنی ایک سمپل سا میں نے آپ سے سوال کیا ہے، بہت سمپل سادی سی بات، مطلب یہ کہ ہر انسان یہی جواب دے گا اور یہی کرتا ہے۔ یعنی کچھ بھی اگر خریدا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، تو سب سے پہلے کیا چیز دیکھی جاتی ہے؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد کیا ہے اس کا، اور وہ شے کب تک اپنا وجود برقرار رکھتی ہے، اس کو کب تک برداشت کیا جاتا ہے یا کب تک رکھا جاتا ہے، کب تک وہ منظرنامے پہ رہتی ہے؟ جب تک وہ مقصد کو پورا کر رہی ہوتی ہے۔ جب تک وہ مقصد کو پورا کر رہی ہوتی ہے، اور اگر وہ شاید مقصد پورا کرنا چھوڑ دے یا مقصد کو پورا نہ کرے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر وہ اسکریپ میں جاتی ہے۔ اسکریپ میں جاتی ہے، ضائع، یعنی کہ ضائع کر دی جاتی ہے، کوڑے میں پھینک دی جاتی ہے، یا اسکریپ میں، کباڑ میں۔ بالکل بالکل اتنی سمپل سادہ سی بات میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کو سمجھ نہ آئی جس کو یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا خالق و مالک ایک ایسی ہستی جو العزیز الحکیم ہے، انتہائی باریک بین ہے۔ جی یہ تو ممکن نہیں ہے۔ نہیں نا ممکن؟ نہیں یعنی جب انسان چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بغیر مقصد کے نہیں کرتا، بغیر مقصد کے نہیں کرتا، تو لا محالہ بلا شک و شبہ وہ ذات جس سے اوپر کوئی نہیں، جو کہ انتہائی باریک بین ہے، تو وہ بھی پھر کچھ بھی بغیر مقصد کے نہیں کرتی، بغیر مقصد کے نہیں کرتی۔ واضح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بالکل تو اسلام جو ہے وہ پوری دنیا پر غالب آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ تو بعد کی بات ہے۔ پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسلام کا مقصد کیا ہے، اسلام کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے، آخر وہ کون سا مقصد ہے جو اسلام بھیجنے والا اسلام کے ذریعے سے اچیو کرنا چاہتا تھا، پورا کرنا چاہتا تھا، حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر آیا وہ مقصد پورا ہو چکا یا نہیں؟ وہ مقصد اس طریقے سے، اسلام نامی طریقے فارمولے سے پورا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ان سوالات کے جوابات بھی واضح ہو جائیں گے۔ تو غور کیجئے گا ذرا، اب دو چیزیں ہیں۔ اگر تو واقعتاً اسلام اس ہستی کی طرف سے بھیجا گیا تھا جس ہستی سے منسوب کیا جاتا ہے، کون سی ہستی؟ کہ وہ یکتا ہے، سبحان ہے، پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، جو باریک بین ہے، جو ہر طرح کا علم رکھتا ہے، جی، جس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، جو کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا، جو اگر رائے برابر بھی کہیں فرق رکھتا ہے تو وہ فرق بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ کیونکہ وہ انتہائی باریک بین ہے۔ جی بالکل واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو پھر یعنی اگر اس نے اسلام دیا ہے، اس نے اسلام دیا تو لا محالہ اس نے بغیر مقصد کے نہیں دیا، پہلی بات۔ دوسری بات، اتنی طاقتور ہستی، اتنی بڑی ہستی اگر کچھ کرنے کا سوچتی ہے، چاہتی ہے، تو پھر کوئی اسے وہ کرنے سے روک سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ کن فیکون، ہاں، یعنی یہ خود کہتے ہیں کہ وہ جو ذات ہے وہ تو کہتی ہے کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، اس کو ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی وہ اگر اتنا کہہ دے ہو جا، یعنی صرف کہہ ہی دے، صرف کہہ دے، کمانڈ دے دے، تو پھر اس
کام کو ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا, اس کا ہونا طے پا جاتا ہے. تو اب اتنی بڑی ہستی, اتنی طاقتور ہستی اگر واقعتاً اسلام بھیجنے والی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام پوری دنیا پر غالب آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. بالکل. لیکن یہاں ایک اور چیز دیکھنی ہے, دوسری جو پہلے بتانے لگے تھے, کہیں ایسا تو نہیں کہ خود کو مسلمان کہلوانے والے غلط فہمی کا شکار ہو گئے. جی ہو سکتا ہے. کیوں جی؟ بالکل. اور اس غلط فہمی کی بنیاد پر یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہوں, اور نتیجہ کیا نکلے؟ نتیجہ یہ نکلے کہ ان کو منہ کی کھانی پڑے, ان کو الٹا ذلت کا سامنا کرنا پڑے. جی کیوں جی؟ جی جی ممکن. آگے بڑھتے ہیں ذرا. غالب کے ساتھ مغلوب بھی ہے نا. جی جی آگے بڑھتے ہیں, غور کیجیے گا ذرا. اگر تو اس ہستی کی طرف سے آیا, اگر تو اس ہستی کی طرف سے آیا اسلام آیا, اسی کا دیا ہوا ہے, اور وہ ہستی لامحالہ, سمپل سی بات ہے, پوری دنیا پر اسے غالب کرنا چاہتی ہے, تو پھر ضرور اس نے کوئی نہ کوئی ٹائم فریم بھی دیا ہوگا کہ دیکھو یہ ٹائم ہے, اس ٹائم کے اندر اندر یہ کام ہو جائے گا. ہاں. مثال کے طور پر ایک کام ہے, وہ آپ ہاتھوں سے کرتے ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ زیادہ ٹائم لگے گا. وہی کام مشین سے کیا جاتا ہے, کم ٹائم, جلدی, ٹائم کم لگتا ہے. ایک کام ہے اگر ایک بندہ کرتا ہے تو زیادہ ٹائم لگے گا, وہی کام اگر 10 بندے مل کر کریں, ایک تنظیم کرے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جلدی ختم ہو جائے گا. جلدی ختم ہو جائے گا, پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا نا؟ جی جی. اب مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی ہستی وہ کام کیا کرنا چاہتی ہے؟ دنیا کے اوپر ایک دین کو غالب کرنا چاہتی ہے, پوری دنیا کے اوپر پھیلانا چاہتی ہے. جی جی. تو مجھے بتائیں جو اتنی بڑی ہستی ہے جو بتایا جاتا ہے, اس کے لیے یہ کام کرنا مشکل ہے؟ نہیں. اس کو کتنا ٹائم, یعنی اس کو کتنا ٹائم چاہیے؟ صرف کون کہنا ہے اس نے, کون کہنا ہے. اس کے لیے. ہاں. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹائم فریم وہ خود کلیم کرتی ہے, وہ ہستی خود کلیم کرتی ہے کہ دیکھو مجھے کوئی بھی کام کرنے, یعنی مجھے بڑے سے بڑا کام کرنے کے لیے اتنا ٹائم چاہیے, یا میں اتنے ٹائم میں اپنا کام کرتا ہوں, میں اپنا کام اتنے وقت میں کرتا ہوں, اتنے وقت میں کرتا ہوں. اور اگر اس وقت کے دوران وہ کام نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ کام اس کا ہو سکتا ہے؟ یہ کام اس کا نہیں ہے, یا پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ اس سے منسوب تو کیا جا رہا ہے لیکن اس کا نہیں ہے, یہ محض غلط فہمی کا شکار ہیں. واضح ہو رہا ہے؟ تو اب ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو اسلام ہے یہ واقعتاً اسی ہستی کا دیا ہوا ہے. تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ ہستی کیا ہے, کیسی ہے. جب ہم یہ جانیں وہ ہستی کیا ہے, کیسی, تو خود کہتے ہیں کہ وہ ہستی کیا ہے, وہ لا شریک ہے. وہ کیا ہے؟ لا شریک. وہ الغنی ہے, یعنی فقیر نہیں, محتاج نہیں کسی کی. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ وہ ہستی اپنا کام خود کرتی ہے, اپنا کام خود کرتی, معذور نہیں. اب اس بنیاد پر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا جو اسلام ہے, کیا اس ہستی نے اس کی بنیاد خود رکھی اور خود اس کی, یعنی اس کو پھیلانے کی کوشش کی, یا خود پھیلایا؟ جی نہیں, ایسا تو نہیں ہوا. ایسا تو نظر نہیں آ رہا بظاہر. یا پھر اس کا فاؤنڈر کون ہے؟ محمد, جس کو یہ محمد کہتے ہیں, محمد رسول. جگہ کی اس نے اس کی بنیاد رکھی. مجھے بتائیں کہ وہ کون سا موقع تھا جس موقع پر محمد نے یہ کہا کہ جو الہ, وہ جو ذات ہے, وہ ہستی میں خود ہوں. میں ایسا تو کوئی کبھی نہیں سنا. ایک سنگل ایگزامپل بھی نہیں ہے جس میں کہا, اس نے کہا میں اس کی طرف سے آیا ہوں, نمائندہ ہوں, وہ نہیں. جی, آپ نے کہا کہ ایک
ایک بھی ایسی مثال موجود نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میں وہ ذات خود ہوں، بلکہ اس نے الٹ یہ کہا کہ میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا. رسول پر رکھا ہے. اب مجھے یہ بتائیں نمائندہ ہوں. کہ ایک ایسی ذات جو الغنی ہے، الغنی مطلب کہ جو اپنا کام خود کرتی ہے، اگر اسے کہیں رسول کی ضرورت ہے تو وہ خود رسول بن کر جائے گی، خود رسول بن کر جائے گی. نہ کہ وہ کسی دوسرے کو، غیر کو اپنا رسول ڈکلیئر کرے گی. کیوں؟ اگر جو رسول ہونے کا دعوے دار ہے وہ اگر غیر ثابت ہو جاتا ہے، وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ذات نہیں ہے، تو پھر دو ہی صورتیں ہیں. یا تو وہ ذات، وہ ہستی فقیر ہے، محتاج ہے، ہاں. اور اگر وہ ہستی محتاج نہیں ہے، فقیر نہیں ہے، الغنی ہے، تو پھر جو رسول کے نام پر کھڑا ہوا ہے، اس کا نمائندہ ہونے کے نام پر کھڑا ہوا ہے، اور وہ عین خود وہ ذات نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ پھر وہ اس کا شریک ہے، اس کا شریک ہے. اور شریک کیا کر رہا ہے؟ اس کا شریک اسی کا نام استعمال کر کے لوگوں کو اس کے نام پر بہکا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، ان کو الو بنا رہا ہے، ان کو دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے، ان کو غلط فہمی میں ڈال رہا ہے. کلیئر ہو رہا ہے؟ جی 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 جی. تو دیکھیں پہلے ہی پوائنٹ کے اوپر یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ جس کو یہ محمد کہتے ہیں، اس نے خود کہا کہ میں رسول ہوں، اور مرتے دم تک اس نے یہ نہیں کہا کہ میں عین وہ ذات ہوں، نہیں. تو بتائیں وہ عین وہ ذات بن کر مرا، ڈس اپیئر ہوا، یا پھر وہ ایز اے رسول کے نام پر مرا، موت کا شکار ہوا، یعنی شریک کے طور پر اس کی موت ہوئی. بالکل شریک کے طور پر. بتائیں نا. شریک کے طور پہ. جی. تو پھر اسلام کا فاؤنڈر کون ہوا؟ اسلام کا فاؤنڈر اس بنیاد پر وہ یکتا ذات ثابت ہوتی ہے جو لا شریک ہے، جو الغنی ہے، جو الصمد ہے، یا پھر اسلام کا فاؤنڈر تو اس کا شریک، اس کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوتا ہے جو اس کے نام پر کھڑا ہو گیا. جی بالکل. جی، اس کا نام استعمال کیا گیا اور کھڑا ہو گیا. بالکل کھڑا ہو گیا. اب آگے بڑھتے ہیں، غور کیجیے گا ذرا. اسی قرآن کو اٹھائیں. اس قرآن میں کیا ہے؟ اس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی وہ جو یکتا ذات ہے، اس کا کام جو ہے وہ اپنا کام کتنی مدت میں کرتی ہے؟ اپنا کام کتنی مدد میں کرتی ہے؟ کتنی مدت میں کرتی ہے. اب آج قرآن کی طرف دیکھیں. وہ ذات اپنے کام کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ اس کا کام جو ہے اس کو کتنی مدت لگتی ہے، یعنی کتنی مدت میں اس کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ سورہ سجدہ ہے، 32 نمبر سورت، اور اس کی آیت نمبر 5 ہے. اس میں لکھا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یارج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما توعدون. اس آیت میں بالکل کھول کر واضح کر دیا گیا، وہ ذات یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جب اپنے کام کا، یعنی جب وہ کام کرتی ہے اپنا، وہ ذات جب اپنا کوئی کام کرتی ہے تو اس کے کن کہنے سے لے کر وہ کام کمپلیٹ ہو جانے تک کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے؟ الف سنہ، ہزار سال. مدت بتائی ہے. کہا کہ اس کے نزدیک ایک یوم ہے، یعنی ایک دن ہے، ایک پیریڈ. جو اس کا ایک یوم ہے، پیریڈ ہے، وہ تمہاری جو تعداد ہے نا، تمہارے حساب کتاب کے ساتھ کتنا بنتا ہے؟ تمہارے 1000 سال. تمہارے 1000 سال. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اسلام اسی ذات کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا، اسی کا کام، اسی کا امر ہوتا، تو اسلام کو زیادہ سے زیادہ 1000 سال کے اندر پوری دنیا پر قائم یا غالب آ جانا چاہیے تھا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل 1000 سال یعنی غالب آ جانا چاہیے. جس طرح آپ دیکھتے ہو کہ عربوں کے اندر اسلام تھا، یا جہاں جہاں اسلام پھیلا تھا، تو وہاں پر کسی غیر مسلم کو جگہ نہیں ملتی تھی، اس کو نکال دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا. اسلام کے علاوہ کوئی لٹریچر تک نہیں ملتا تھا. یعنی اسلام میں انتہا کی عدم برداشت، انتہا کی
अदम बर्दाश्त। जैसे ये कहते हैं अल्लाह अपना शरीक बर्दाश्त नहीं करता, एग्जैक्ट इसी तरह इस्लाम और इसके मानने वाले वाहद वो कौम है जिनमें अदम बर्दाश्त उस हद तक ये कहते हैं कि इस्लाम के अलावा किसी मजहब को, किसी तसव्वुर को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और माजी में ये इसका सबूत खुलकर दे चुके हुए हैं। ठीक हो गया ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, वाजे हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल वाज़ेह। अच्छा, इससे बढ़कर बात ये कि सूरह अल हज है 22 नंबर सूरत, उसकी आयत नंबर 47 47, उसमें क्या है? उसमें यह है वयस्ताजिलूनका बिल अज़ाबि वलन युखलिफल्लाहु वादहु व इन्ना यौमन इंदा रब्बिका कअल्फी सनातिन मिम्मा ताउदून। यहां पर जो बात कही गई वो ये है, कहते हैं कि वो मोहम्मद ने जो इनको, जिसको ये रसूल कहते हैं मोहम्मद, यानी कि कुसम बिन अब्दुल्लाह अल मारूफ मोहम्मद, तो उसने देखा कि ये यानी ये जिनको ये मुशरिक कहता था, काफिर कहता था, वो नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे। नहीं मान रहे। तो इसने उनको कहा देखो वही आ गई है मेरी तरफ। वही क्या? वही ये आई है कि अल्लाह ने तुम्हें एक मुद्दत दे दी, एक टाइम पीरियड दे दिया है, तब तक तुम जो है वो मौजें करो, लेकिन जब वो मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी तो फिर अल्लाह क्या करेगा? अजाब ले आएगा तुम्हारे ऊपर। क्या ले आएगा? अज़ाब ले आएगा। अब ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है। यानी तुम अजाब की जल्दी ना करो। ये जो तुम बार बार कहते अजाब ले, हमारे ऊपर अजाब ले, अजाब क्यों नहीं लेकर आता? तो इसने कहा कि मुझे अल्लाह ने वही करके बताया है कि अल्लाह जरूर अजाब लाएगा, जो मेरे जरिए उसने वादा किया है ना तुमसे अजाब का, वो अजाब जरूर आएगा, जरूर लाएगा, जरूर लेकर आएगा। लेकिन वो कब आएगा? उसके लिए अल्लाह ने एक मुद्दत रखी है, जब तक वो मुद्दत पूरी नहीं हो जाती। वो मुद्दत क्या है? वो है 1000 साल। क्या है? 1000 साल। 1000 साल में अल्लाह का जो वादा है वो पूरा हो जाएगा। अल्लाह का जो वादा है पूरा हो जाएगा। आप गौर कीजिएगा बात क्या, बात उसने ये कही कि ये जो मैं यहां उठा हूं इस्लाम लेकर, 1000 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया पर, यानी इसने कहा कि मशरक़ मगरिब जहां तक मुझे अल्लाह ने जमीन दिखाई है वहां तक गालिब आ जाएगा। ठीक हो गया जी? बिल्कुल। और जो आपने सवाल किया था, उस सवाल की बुनियाद ये एक आयत को भी बनाते हैं। वो आयत कुरान में 3 जगहों पर आई है। एक सूरह तौबा है, 9 नंबर सूरत की 33 नंबर आयत है। फिर सूरह अल फतेह है, 48 नंबर सूरत की 28 नंबर आयत है। फिर सूरह सफ है जो कि 61 नंबर सूरत है, उसकी आयत नंबर 9 है। आयत क्या है? पहला हिस्सा आयत का एक ही है, आगे एंड वाला हिस्सा जो है वो 2 में कॉमन है और 1 में डिफरेंट है। तो आयत क्या? वो आयत यह हुवल्लाज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही वलौ कारिहल मुशरिकून। मतलब क्या? मतलब यह है कि वही ज़ात है जिसने अपना रसूल भेजा है हिदायत के साथ और दीन अल हक़ के साथ। क्यों? मकसद यह है कि वो तमाम जितने भी अदियान दीन उनके ऊपर उसको गालिब कर दे, ज़ाहिर कर दे। और जो मुशरिक है उनको कितना ही बुरा या नागवार क्यों ना गुजरे, यानी उस ज़ात ने ये काम करना ही करना है। ठीक है जी? बिल्कुल। और फिर यही आयत है और अगला हिस्सा है, उसमें है वकफा बिल्लाहि शहीदा। यहां पर यह कहा गया कि ना सिर्फ इस काम के लिए अल्लाह काफी है, इस काम के लिए वो जात काफी है, बल्कि वो जात शहीद है, यानी अपनी आंखों अपनी नजरों के सामने ये काम खुद करवा रही है। यानी जैसे मालिक अपनी आंखों के सामने इमारत की कंस्ट्रक्शन करवा रहा होता है, कोई काम करवा रहा होता है ऊपर खड़ा होके, जी जी बिल्कुल इसी तरह ये सूरह अल-फतह 48 नंबर सूरत की आयत नंबर 28 में यही आयत है और आगे कहा गया वकफा बिल्लाहि शहीदा। मतलब क्या कि इस काम के लिए अल्लाह काफी है। ना सिर्फ वो जो जात है वो अकेला काफी है, बल्कि वो ये काम कैसे कर रहा है? अपनी आंखों के सामने खुद करवा रहा है, खुद कर रहा है। जी बिल्कुल जी। तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि 1000 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया के ऊपर दीन गालिब आ जाएगा। पूरी दुनिया के ऊपर सिर्फ एक ही दीन होगा जी। कौन सा जी? इस्लाम। ठीक हो गया जी? बिल्कुल। अब यहां गौर करने वाली बात है,
محمد یہ جو محمد ہے اس کو گزرے ہوئے یا آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ کیا 1000 سال پورے نہیں ہوئے؟ اراؤنڈ اباؤٹ 1000 1.5 سے سال اوپر 1500 سال ہونے والے ہیں 1500 سال، 15ویں صدی چل رہی ہے، ایسا ہی ہے جی بھئی 500 سال اوپر ہو گئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ وہ اللہ نے اپنے وعدے کے خلاف کر دیا، ہاں اللہ اپنے وعدے کا جھوٹا ثابت ہوا. اس کا مطلب یہ ثابت ہوا کہ اللہ جو ہے وہ بے بس ہو گیا. جی جو 1000 سال میں اپنا کام اس نے کرنا تھا 500 سال اوپر ہو گئے پھر بھی نہیں کر پایا. نتیجہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. جی بالکل واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ غور کیجیے گا. یہاں ان آیات میں کنڈیشن لگا دی. کنڈیشن کیا ہے یہاں پر؟ هو الذی ارسل رسولہ. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ یکتا جو ہے اس نے رسول بھیجا ہے، اس نے رسول بھیجا. یہاں پر کہا گیا هو الذی ارسل رسولہ. ہوا دو آنکھوں والی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھو، واو. اور اللہ زی کون ہے؟ ارسلہ جو چاہتا ہے کہ بھیجا جائے، رسولہ ہو اس کا رسول بھیجا جائے. وہ دیکھو کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ رسول بھیجا جائے، رسول ہونا چاہیے. تو کہاں ایسے جتنے بھی ہیں ان سب نے مل کر رسول کھڑا کیا. ان سب نے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو یکتا ہے اس نے نہیں بھیجا، اس نے نہیں بھیجا. ایک اجتماع ہے، اس اجتماع نے مل کر اجتماعی طور پر اس اجتماع کی چاہت تھی کہ رسول ہونا چاہیے، رسول آنا چاہیے. تو اس اجتماع کی خواہش پر 1500 سال پیچھے دوسرے ٹائم میں پاسٹ میں ایک رسول کھڑا ہوا. اور جس کے ساتھ وہ کھڑا ہوا وہ کون سا دین تھا؟ وہ اس یکتا کا دیا ہوا نہیں بلکہ اس اکثریت کا دیا ہوا. وہ اس اکثریت کی نظر میں دین ہدایت کے ساتھ کیا اٹھا. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ بالکل جی. وہ جن کو مشرک کہہ رہا ہے یا مشرک کہہ رہے ہیں وہ مشرک اس اکثریت کی نظر میں ہے، نہ کہ اس یکتا کی نظر میں. جی تو جب رسول بھیجنے والے کون ہیں؟ خود کو مسلمان کہلوانے میں جو اجتماع ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کوئی ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں. اور جو یہ چاہت رکھنے والے ہیں. تو مجھے بتائیں وہ کون سا دین لے کر کھڑا ہوا تھا؟ جو ان کی چاہت تھی. تو وہ کہاں تک پھیلنا تھا؟ وہ وہیں تک پھیلنا تھا جب تک ان کی چاہت، جہاں تک ان کی چاہت برقرار رہنا تھی. یعنی جب تک انہوں نے خود سے زور لگانا تھا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل. تو مجھے بتائیں یہ اس یکتا ہستی کا مقصد ثابت ہوتا ہے؟ اس کا کام مقصد مشن ثابت ہوتا ہے؟ نہیں. بتائیں جی. یہ تو ان کا مقصد ثابت ہوتا ہے نا. یہ ان کا مقصد تھا. وہ یا تو ثابت کر دیں کہ وہ ہستی فقیر ہے، محتاج ہے، الغنی نہیں ہے. جی جی نہیں. ثابت کریں کہ اس ہستی کا کیا فائدہ ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کا نقصان کیا ہے. پہلے اس کا فائدہ یا نقصان تو ثابت کریں. جی بالکل جو ہر چیز سے پاک ہے، بری ہے. بتائیں جی. فائدہ نقصان کچھ کلیئر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی جی. تو یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ یہ جو اسلام ہے، اسلام نامی خرافات کا جو پلندہ ہے، یہ جو غلاظت کا ڈھیر ہے، جی بالکل یہ جو اسلام نامی بکری کی مینگنوں کی مالا ہے، بکری کی مینگنیوں کی. جی بالکل کی مالا. یہ اسلام نامی بکریوں کی مینگنیوں کی مالا یہ اس یکتا نے ان کو نہیں پہنائی. انہوں نے خود بنی ہے اور خود اپنے گلے ڈالی ہے. ان کو اس کائنات کے قانون کا علم ہی نہیں، شعور ہی نہیں. اگر شعور ہو تو انہیں سے پتا چلے کہ کائنات کا نظام کیا ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. جب ایک اجتماعی آواز اٹھتی ہے تو دوسرے ٹائم میں قریب یا دور ایک مسیحا ان کی ڈیمانڈ جنم لینا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ بالکل کیونکہ ماضی اور مستقبل اپنا وجود نہیں رکھتا. یہ ٹائم محض ایلوژن ہے، ٹائم محض
سب کچھ پیرالل چل رہا ہے، جیسے دن میں تمام کے تمام لمحات ہر لمحے موجود ہوتے ہیں جی، بالکل جی بالکل اسی طرح سب کا سب پیرالل موجود ہے. ادھر یہ جو چاہ رہے ہیں ادھر وہ کر رہا ہے، ادھر وہ، یہ سارا لائیو چل رہا ہے، پیرالل چل رہا ہے جی. جی ہو رہا ہے کلیئر یا نہیں ہو رہا؟ بالکل ادھر اس کو انسٹرکشن مل رہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے. جی، ادھر یہ اس کو ڈیٹا بھیج رہے ہیں، ان کا اجتماعیت کا اور اس اکیلے کا آپس میں کمیونیکیشن، جو جیسے موبائل نمبر ہوتا ہے نا، یا ای میل آئی ڈی ہوتی ہے، یا یہ رابطہ کرنے کے لیے مان لو واٹس ایپ نمبر ہے، یا جو بھی جو نمبر ہوتا ہے، جو میڈیم ہوتا ہے درمیان میں، تو ان کا جو کمیونیکیشن کا بیچ میں جو میڈیم ہے وہ کون سا ہے؟ یہ جسے یہ نماز کہتے ہیں، جسے یہ نماز ہے. یہ جو نماز نامی جو اجتماعی طور پر یہ ایکشن ریپیٹ کرتے ہیں نا، یہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی چاہتے ہیں نہ چاہتے ہیں، خواہشات، ان کے اعمال، یہ سارے کا سارا ڈیٹا بن کے جب یہ وہ ایکشنز کرتے ہیں تو وہ ایکشنز کیا ہے؟ وہ ایک انرجی، ایک سگنل کریٹ ہوتا ہے، اور سگنل کے اوپر یہ سارا ان کا ڈیٹا اس کی طرف جاتا ہے، جس کو یہ محمد کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی 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 اور ادھر اس کا جنم ہوا، ادھر یہ سب غلاظت کرتے ہیں جی، اور ادھر اسی غلاظت سے اس کا جنم ہو رہا. جو ان کی ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ ان کی کیا ہے کہ عقل و شعور نہیں، غور و فکر نہیں کرنا، سوچنا سمجھنا نہیں ہے، صرف مار داڑ، زبردستی، بدماشی کے بل پر اپنی بات منوانی ہے جی، ڈنڈے، طاقت کے بل پر. لالچ. سمجھا نہیں آ رہی؟ لالچ دے کے، ڈرا کے، دمکا کے. سمجھا نہیں آ رہی؟ جو ان کے اصول ہیں، جو ان کا نظریہ ہے، جو ان کے عقائد ہیں، یہی سارے کا سارا وہی بن کے اس کی طرف جا رہا ہے، اور وہ ادھر اوپر والی کی طرف سے آنے والا دین سمجھ کر رہا ہے، ادھر وہ تلواریں لہرا رہا ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل بالکل جی. اب جو یکتا ہے اس کا مقصد و مشن ہو 1000 سال کے اندر کمپلیٹ نہ ہو، کہاں لکھا ہے یہ؟ نہیں 1000 سال کے بارے میں لکھا ہوا. جی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل جی جی ہوا نا کلیئر؟ بالکل جی اب اسی پہلو پر مزید آگے بڑھتے ہیں. اسی قرآن کے اندر آیات ہیں جو کہ ان کے لیے حجت ہے. اسی قرآن میں آیات حجت ہے ان کے لیے. یہ سورہ زاریات ہے، اور آیت ہے اس کی 51 سورت ہے، اور آیت ہے 49. اس میں کیا ہے؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تذکرون. جی یہاں کیا کہا؟ یہاں واضح کہہ دیا گیا، اور ہر شے سے خلق کیا ہم نے، کیا اس کا جوڑا، یعنی ہر شے کا کیا بنا دیا؟ اس کو جوڑے میں بنا دیا. زوجین جوڑا، دو جوڑے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہر شے کے دو جوڑے بنا دیے. اب غور کیجئے گا، اب اسلام جو ہے، اسلام جو ہے اس کا جنم ہوا، بنیاد رکھی گئی. بالکل تو کیا صرف بنیاد ہی، ابتدا اور آغاز ہی اپنا وجود رکھتا ہے، یا پھر انتہا، اینڈ، اختتام وہ بھی اپنا وجود رکھتا ہے؟ بالکل اینڈ بھی اپنا وجود رکھتا ہے. رکھتا ہی نہیں رکھتا. بالکل اور یہی بات ہے ایک دوسرے موقع پر اگر چلے جائیں تو یہ سورہ روم ہے، 30 نمبر سورت، اس کی آیت نمبر 8 ہے. اس میں کیا ہے؟ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. اس آیت میں 2 ٹوک یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ آسمانوں و زمین میں جو کچھ بھی اپنا وجود رکھتا ہے، جو کچھ بھی اپنا وجود رکھنا ہے، نہ صرف کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو بغیر مقصد کے ہو، سب کا سب با مقصد ہے، سب کا سب جو اس کی تخلیق ہے، اس یکتا کی، بلکہ اجل مسمى، یعنی کہ اگر اس کا جنم ہے تو اس کی موت بھی ہے، جی آغاز ہے تو اس کا اختتام بھی ہے.
اختتام بھی ہے، انجام بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غور کیجئے، کوئی بھی کام جب شروع کیا جاتا ہے تو کسی مقصد کے تحت شروع کیا جاتا ہے، کسی مقصد کے تحت. شروع کیا جاتا ہے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہاں جی جی. تو جب وہ مقصد پورا ہو جائے تو اسی کام کو آگے بڑھایا جائے گا، جاری رکھا جائے گا. نہیں، گھر میں بس جب مستری کو بٹھا لیں گے گھر میں. جی، جیسے عمارت بنائی، گھر بنایا جاتا ہے تو مستری کب تک رکھا جاتا ہے؟ مزدور کب تک؟ جب تک گھر مکمل نہیں ہوتا. گھر مکمل تو مستری مزدوروں کی چھٹی، چلو بھائی جاؤ. ایسا ہی ہے نا؟ جی جی جی. تو یہاں واضح کرتے ہر شے کی اجل، یعنی ہر شے کا اینڈ، اختتام، وہ بھی طے ہے، وہ بھی طے. یہاں یہ بات کر دی گئی. اور یہی ایک اور موقع پر بھی بات کر دی گئی کہ جس میں واضح کیا گیا کہ ہر امت جو ہے اس کی جو اجل ہے وہ طے ہے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہر امت کی اجل طے ہے. مثال کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایسی آیات نکال لیتے ہیں. 3/47 نہیں لکھو لی امت اجل اس طرح. سورہ راف ہے، 7 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 34 ہے، 34. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یعنی جتنی بھی امتیں ہیں ہر امت کے لیے کیا ہے؟ اجل، یعنی اس کا اینڈ پہلے سے لکھا جا چکا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، یعنی پس جیسے ہی جب بھی کسی بھی امت کی اجل آتی ہے، اس کا اینڈ آ جاتا ہے، تو پھر ایک لمحہ بھی نہ آگے بڑھایا جاتا ہے نہ ہی مؤخر کیا جاتا ہے. جی، نہ جلدی کی جائے گی نہ ہی مؤخر کیا جائے گا، نہ مؤخر کیا جائے گا نہ جلد بازی کی جائے گی. سمجھا؟ یعنی کہ جس کا جو اینڈ طے ہے، جب اینڈ کا وقت آ جائے گا، کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا، کوئی چاہے یا نہ چاہے، اس کا اینڈ ہونا ہی ہونا ہے. جیسے کہ کوئی بھی بچہ جب جنم لیتا ہے تو کیا خیال ہے؟ موت طے ہے یا نہیں؟ بالکل. تو کوئی روک سکتا ہے اس کی موت کو؟ نہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو اسی طرح بتایا جس وقت میں تم موجود ہو، جس ٹائم، جس زمانے، جس کائنات میں، اس کائنات کا یہ اصول ہے، قانون ہے. اب یہاں پر لفظ امت آیا ہے. اب امت آپ کو بتایا گیا ہے کہ قرآن جو ہے یہ اس میں بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ الفاظ نہیں ہیں، وہ حروف کی سطح پر ہیں. کس سطح پر ہیں؟ حروف. اس وجہ سے جس کا قرآن ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اسے بیان نہیں کر سکتا، نہیں واضح کر سکتا، نہیں سمجھ سکتا، نہیں بتا سکتا. اب یہاں پر جو لفظ امت ہے یہ کیا ہے؟ یہ حروف کی سطح پر ہے. کس سطح پر ہے؟ حروف کی سطح پر. اب یہ جو لفظ امت ہے یہ کون سا لفظ ہے؟ یہ ہے الف، 2 میم اور تے. 2 میم اور گول والی تے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ الف سوالیہ بناتا ہے. سوال کیا ہے؟ آگے آتا ہے 2 میمیں آ جاتی ہیں. 2 میمیں کسے کہتے ہیں؟ 2 میمیں کہتے ہیں ایک جب بھی کوئی شے وجود میں آتی ہے وہ پوائنٹ، اور جب اس کا اینڈ ہوتا ہے وہ پوائنٹ. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ. جی، یعنی یہ جو لفظ امت ہے اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہو کہ کوئی بھی کاز ایگزسٹ کر رہی ہے، کوئی بھی کر رہی ہے، تو نہ صرف وہ اپنی ذات میں حقیقت ہے بلکہ وہ اس سے جو وجود بنتا ہے وہ وجود بھی ٹائم میں ایگزسٹ کر رہا ہے. اب وہ جو وجود ہے وہ اپنی ذات میں آگے کسی وجود کی کاز ہے، آگے کسی وجود کی. پھر وہ جو آگے وجود ہے وہ اپنے سے آگے کسی وجود کی کاز ہے. اس طرح کیا بنتی ہے؟ چین بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ تو اس چین میں نتیجہ کرنے کے، اس چین میں نتیجہ یہ نکلتا ہے گوری جیسے ملی میٹر ہے. کیا ہے؟ ملی میٹر. اب ملی میٹر کی اجل آ جاتی ہے کب؟ 10 کے بعد. ملی میٹر صرف 10 تک ہی رہ سکتا ہے. 10 ملی میٹر تک ملی میٹر جو ہے اس کا وجود ہوتا ہے. ایسا ہی ہے؟
کیونکہ جیسے ہی 10 ملی میٹر مکمل ہوتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ سینٹی میٹر. ملی میٹر اندر چلا جاتا ہے، کس کا وجود بن جاتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ سینٹی میٹر. تو مجھے یہ بتائیں جو ملی میٹر ہے اس کا آغاز پہلے ملی میٹر سے ہوا اور اس کا انجام اینڈ کون سا ہے؟ 9واں ملی میٹر. جیسے ہی 10واں ملی میٹر آتا ہے تو وہ ملی میٹر نہیں ہوتا بلکہ سینٹی میٹر بن جاتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ اسی طرح سینٹی میٹر کی لائف کتنی ہے؟ 99 تک. کتنے تک؟ 99. جب تک 99 سینٹی میٹر ہیں تب تک سینٹی میٹر نظر آئے گا، لیکن جیسے ہی 100 سینٹی میٹر ہو جائیں گے تو وہ 100 سینٹی میٹر نہیں ہوں گے، وہ میٹر بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ میٹر بن جائے گا. سینٹی میٹر کہاں گیا؟ سینٹی میٹر 1 سے 99 تک ایگزسٹ کرتا ہے. 1 سے اسی طرح ملی میٹر 1 سے 9 تک وجود رکھتا ہے. 1 سے 9 تک ہے. 10واں ملی میٹر آئے گا تو وہ ملی میٹر نہیں ہے، سینٹی میٹر بن جائے گا. کیا آ گیا؟ سینٹی میٹر. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اب ملی میٹر کا ایک آغاز ہے، پہلا ملی میٹر، ایک اس کا اختتام ہے 9واں ملی میٹر. کون سے نمبر ملی میٹر؟ 9. اب ملی میٹر کا ٹوٹل وجود یہاں تک ہے. ملی میٹر کا وجود ہے، اس کی جو اپنی پہچان ہے، اپنی ذات یہاں تک ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی. آگے کیا آ جائے گا؟ آگے آ جائے گا سینٹی میٹر. کیا آ جائے گا؟ سینٹی میٹر. مجھے بتائیں کہ جب آپ ماپتے ہیں تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ 10 ملی میٹر ہو گیا؟ 10 ملی میٹر کی شے چاہیے؟ نہیں، سینٹی میٹر میں سینٹی میٹر بولا جاتا ہے. ملی میٹر کب تک بولا جاتا ہے؟ 9 تک. 7 ملی میٹر، 8 ملی میٹر، 9 ملی میٹر. لیکن جب 10 سینٹی میٹر ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ 10 ملی میٹر ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سینٹی میٹر بن جاتا ہے. سینٹی میٹر. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی ہو رہا ہے نا کلیئر؟ بالکل. اب سینٹی میٹر کا وجود کب تک ہے؟ وہ 1 سے 99 تک. جب 100واں سینٹی آ جاتا ہے، 100واں سینٹی میٹر، تو اس کو پھر کیا آتا ہے؟ سینٹی نہیں کہا جاتا بلکہ میٹر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ میٹر کہا جاتا ہے. اس طرح میٹر 999 تک اپنا وجود رکھتا ہے. 999 میٹر تک اپنا وجود رکھتا ہے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی اس کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ کلو میٹر آ جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ کلو میٹر پہ چلی جاتی ہے. کلو میٹر پر بات چلی جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یہ نہیں ایسے؟ بالکل بالکل. جی 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 جی. ہو رہا نا کلیئر؟ بالکل. تو اب آپ نے دیکھ لیا ملی میٹر کا اینڈ ہو گیا. کہاں چلا گیا؟ اندر چلا گیا، سینٹی میٹر کے اندر چلا گیا. سینٹی میٹر کا بھی ایک وقت اینڈ ہو جاتا ہے. کہاں چلا جاتا ہے؟ میٹر کے اندر چلا جاتا ہے. اس طرح میٹر کا بھی وقت آتا ہے اینڈ ہو جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ کلو میٹر کے اندر چلا جاتا ہے. کلو میٹر. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل. جی جی تو اسی طرح مجھے بتائیں ذرا، بتایا گیا کہ جو بھی شے اپنا وجود، یعنی جو وجود پاتی ہے، کوئی بھی شے ہو، کوئی کاز ہو، کچھ بھی جب وجود پا جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اپنی پیک تک جاتا ہے. اپنی پیک تک جاتا ہے. اور جب پیک کو چھو لیتا ہے تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ اینڈ ہو جاتا ہے. اینڈ مطلب کوئی دوسرا وجود جو بڑا وجود ہے اسے کھا جاتا ہے. دوسرا وجود اس کو آ جاتا ہے. جیسے ملی میٹر کو سینٹی میٹر کھا جاتا ہے، سینٹی میٹر کو میٹر کھا جاتا ہے، میٹر کو کلو میٹر کھا جاتا ہے. ایسا ہے ہی نہیں ہے؟ بالکل. جی. ملی میٹر 9 کے بعد بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن کہاں؟ سینٹی میٹر کے اندر. سینٹی میٹر 99 کے بعد بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، کہاں؟ میٹر کے اندر. مطلب کہ ان کا الگ باہر وجود برقرار نہیں رہتا. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اسلام وجود پایا، وجود میں آیا، اس کی بنیاد رکھی گئی. بالکل آیا. جب اس کی بنیاد پڑی تو نتیجہ کیا ہے؟ بنیاد پڑی تو اس کا انجام، اس کی مدت، سب کچھ طے پا گیا. یعنی اس کا اینڈ بھی، مدت بھی اس کی، خاتمہ بھی اس کا طے پا گیا. ٹھیک ہو گیا نا؟ بالکل. جی. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی. ٹھیک ہے. اب غور کیجیے گا ذرا. اب اسلام اگر اس یکتا کی طرف سے ہوتا تو 1000 سال میں نتیجہ نکل آتا.
اگر غور کیجیے گا یہاں آیت میں کہا گیا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. یہاں کہا گیا ہے کہ اگر اس یکتا ہستی کا کام ہو، یکتا ہستی کا کام ہو، تو اس کا جو کام ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمحہ بھی نہ کمی آتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے، وہ پورے ٹائم پر کمپلیٹ ہوتا ہے. بالکل سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل. یعنی بس کا جو ٹائم لکھا ہوا ہے ایگزیکٹ اسی ٹائم پر بس آئے گی. سمجھ نہیں آ رہی؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھو تم تب تک اللہ وہ ذات جو تم نے بننا وہ نہیں بن سکتے جب تک کہ تم ٹائم کی پابندی نہیں کرتے. ٹائم کی پابندی نہیں کر سکتے. سمجھ نہیں آ رہی؟ جب تم ٹائم کی پابندی سیکھ جاؤ گے، اگر مان لو کہا ہے کہ میں اتنے بجے پہنچوں گا اور ایگزیکٹ اتنے بجے پہنچتے ہو، تو تب جا کے تمہارا سفر کدھر سٹارٹ ہوگا؟ وہ ذات بننے کی طرف، یکتا بننے کی طرف، واقعتاً بشر بننے کی طرف. اور اگر تم وعدے خلاف ہو، وعدہ خلافی کرتے ہو، وعدہ خلافی کرتے ہو تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر وہ کام اس یکتا کا نہیں ہے، یا اس سفر پر چلنے والے کا نہیں ہے، اس ٹریک پر چلنے والے کا نہیں. بات نہیں ہو. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ یہ رسول ثابت ہو جاتا اس یکتا کا بھیجا ہوا اگر جو اس نے بنیاد رکھی تھی 1000 سال کے اندر اندر یا میکسیمم 1000 سال میں کیا ہوتا؟ پوری دنیا پر غالب آ جاتا. کیا غالب آیا 1000 سال میں؟ نہیں آیا. آدھی صدی اوپر ہو گئی ہے. اگر پہلے ہو جاتا تب بھی یہ ثابت نہ ہوتا، لیٹ ہوتا تب بھی ثابت نہ ہوتا. تو اب تو آدھی صدی 500 سال اوپر ہو گئے ہیں، آدھا 1000 سال اوپر ہو گیا ہے، 5 صدیاں اوپر ہو گئی ہیں. ہوا؟ تو کیا ثابت ہوا؟ یہ اس یکتا کا کام ہے؟ نہیں ممکن نہیں ہے. تو چیز یہاں یہ بتا دیا گیا کہ جو کام اس یکتا کا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اجل نہیں، اجل اس کی بھی ہے، اجل اس کی بھی، لیکن اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے. وہ وقت سے پہلے بھی اس کی موت ہو سکتی ہے اور وقت کے بعد بھی. یعنی بات سمجھے؟ یعنی جو کام وہ یکتا کرے گا تو اس نے اس کی جو مدت گارنٹی دے دی. مثال کے اوپر غور کیجیے گا، جاپان کی شے یا جرمنی کی کوئی پروڈکشن ہے، جو گارنٹی دیتے ہیں اس پوری وہ گارنٹی کرتی ہے نہیں کرتی شے؟ بالکل کرتی. جی کرتی ہے. پورا ڈیوریشن کمپلیٹ کرتی ہے. ڈیوریشن کمپلیٹ کرتی ہے، اس سے پہلے تو نہیں خراب ہوتی. نہیں گارنٹی دیا انہوں نے. گارنٹی دی. بالکل اسی طرح جو یکتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میں وہ ہوں کہ جو گارنٹی دیتا ہوں، جو گارنٹی دیتا ہوں. تو شے وہ گارنٹی پوری کرتی ہے. پوری مطلب اس سے ایک لمحہ نہ پہلے خراب ہوگی نہ ہی اس سے ایک لمحہ آگے چلے گی. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ مطلب یہ یہاں بتایا کہ آگے ایک وقت آ رہا ہے، آگے ایک وقت وقت آ رہا ہے. اس وقت میں کیا ہوگا؟ چیزیں ایک یعنی جو بھی چیز بنے گی پوری میعاد مدت کے تحت بنے گی. ایکٹیو رہے گی کتنی دیر؟ اتنی دیر، ملی سیکنڈ کے حساب سے. جیسے ٹائم آ جائے گا شٹ ڈاؤن، ڈی ایکٹیویٹ. سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ اگلے پروسیس میں چلی جائے گی. انہیں کلیکٹ کرنے والے آ جائیں گے، لاؤ بھائی چیز دے دو. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی یہ نہیں سمجھ آ رہی؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو یکتا ہے نا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بشر بنا رہا ہوں. کیا بنا رہا ہوں؟ بشر بنا رہا ہوں. اپنے جیسا بنا رہا ہوں. تو میں کیا ہوں؟ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں پورے علم کے ساتھ، حکمہ کے ساتھ، ناپ تول کے، سب کو سامنے رکھ کے، کسی کو بھی نظر انداز نہیں کرتا. کسی کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، انتہائی باریکی کے ساتھ. تو میں جب مجھے رسول بھیجنے کی ضرورت پیش آئے گی تو میں الغنی ہوں، میں فقیر نہیں ہوں، میں اپنا رسول خود بنوں گا. میں اپنا رسول خود بنوں گا. سمجھ نہیں آ رہی؟ جب رسول بنوں گا تو رسول کیسے آتا ہے؟ اس سے پہلے اس حالت میں ہوں گا.
उस हालत से रसूल बनूंगा, रसूल बनकर फिर एज ए रसूल ही नहीं मरूंगा, नजरों से ओझल नहीं होऊंगा, बल्कि रसूल के बाद वो यकता बनूंगा, यकता बनूंगा। यकता बन के दिखाऊंगा। तो नतीजा क्या निकलेगा? जो रसूल बना, जो रसूल बना, बना जिसका रसूल बना, वो 2 या 3 अलग अलग होंगे? नहीं, वो खुद यकता ही होगा, वो खुद होगा। जिनका रसूल बना वो अलग होंगे? नहीं, नहीं, जी, उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं होगा। समझ आ रहे? मतलब क्या? मतलब ये है, गौर कीजिएगा, मैं ना सिर्फ अपना रसूल खुद बनूंगा, बल्कि रसूल किन के लिए बनूंगा? उनके लिए जो वाकईतन परफेक्ट बनने वाले हैं। तो आगे क्या होगा? आगे टाइम वो चलेगा जब वही बात, ये जो हैवान हैं इंसानी शक्ल में, इंसानी रूप में, बशरी रूप में, ये सब के सब पीछे वक्त में क्या 1000 साल से आगे नहीं चल सकते, 1000 साल से आगे नहीं चल नहीं सकता। चल सकता। यानी ये जितने भी मजहबी हैं या दूसरे तस्वरात जितने भी हैं, ये सारे के सारे 1000 साल के अंदर अंदर ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कि ये कभी थे ही नहीं, कभी। थे ही नहीं। यहां से 1000 साल आगे जो वक्त में बैठे हुए हैं, वो यहां की लाइव कॉलें सुन रहे हैं, यहां के कंप्यूटरों का डाटा लाइव देख रहे हैं। समझ आ नहीं आ रही? जी, या भी समझ नहीं आ रही? जी जी आ रही समझ? जी जी आ जी। तो वो कौन सा दीन है? वो दीन ये इस्लाम नहीं है जिसको ये इस्लाम कहते हैं। जी, इस्लाम पहले मतलब तो जान लेते, इस्लाम का मतलब क्या था? इस्लाम का मतलब यह है कि वो तरीका, वो फार्मूला जो सबको सामने रख कर अखज किया गया है। सबको मतलब है, आप अगर कोई भी अमल करते हो तो उसके रद्द अमाल एक चेन जन्म लेती है, रद्द अमाल की, असरात की, असरात की चेन जन्म लेती। तो जहां तक असरात मुरतब होते हैं, क्या वहां तक आपने झांक लिया है, देख लिया है? वहां तक किसी को इतराज तो नहीं, किसी को तकलीफ तो नहीं, किसी के लिए मुश्किल तो नहीं होगी? कोई इतराज तो नहीं करेगा कि ये क्या कर रहे हो? जी, बिल्कुल। किसी के लिए खराबी तो नहीं होगी, किसी के लिए मुश्किल तो पेश नहीं आएगी, किसी को बीमारी खराबी जन्म तो नहीं लेगी? जी, बिल्कुल, किसी के लिए परेशानी ना बने। तो अगर तो वहां तक सब से पूछ के सबको सामने रख के फैसला करते हो तो फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने आप को सामने रख के चंद की ख्वाहिशात की तबाह करते हुए कुछ करते हो तो वो इस्लाम के नहीं, लेबल तो हो सकता है इस्लाम का नाम, लेकिन अंदर हकीकत में इस्लाम नहीं होगा। हकीकत में इस्लाम नहीं होगा। इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम का मानी यह है कि यह वो तरीका है, वो फार्मूला है जिस पर अमल करने से जानदार निबातात बेजान की तफरीक के बगैर तमाम के तमाम वजूद अपनी मंजिल पा लें, अपनी मंजिल पाना। मंजिल पा ले। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी, तो इस्लाम जिसमें जानवरों को काटो, ये पत्थर है, आसमानों जमीन दुनिया में जो कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, हम जैसे जी नेमते हैं जी, जो रिशाए करें, इसको अब इस्लाम को हो गई, इस्लाम है जी। ये तो जमीन आसमान हर चीज का मिस यूज करते हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि लफज इस्लाम का जन्म हुआ, लफज इस्लाम का जन्म इन्होंने उस लफज का क्या किया? अपने हक में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अभी इस्लाम आया नहीं था, अभी इस्लाम आया नहीं था। इस्लाम का आगाज यहां से हो रहा है जी। इस्लाम का आगाज अभी यहाँ से हो रहा है इस वक्त। 1500 साल पीछे ये लफज ने जन्म ले लिया, पीछे इस लफज ने जन्म ले लिया। तो इन्होंने उस लफज को बतौर लेबल यूज किया, इन मुजरमों ने इस लेबल को यूज किया। समझ आ नहीं है? वो जो तरीका था, इनका फार्मूला था, वो इस्लाम नहीं था, वो इस्लाम की जिद है। यानी एप्पल जूस की पैकिंग के अंदर मूत्र, अंदर क्या है? आ रही समझ नहीं आ रही? जी। बाहर लिखा हुआ है सेब का जूस और अंदर क्या है?
موتر ڈالا اتر ہے موتر ڈالا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ لیبل کا نام یوز، یعنی وہ جو اوپر نام ہے اس کو لیبل لگا کے یوز کیا جا رہا ہے اپنا موتر بیچنے کے لیے، اپنا موتر بیچنے کے لیے۔ سمجھ آ رہی؟ کیوں؟ یہ بندر قوم ہے، یہ حیوان جانور ہیں، یہ نقل کرنے والے نکالچی ہیں۔ کیا ہیں؟ نکالچی۔ تو نکالچی نے کیا کرنا تھا؟ آج نہیں اب دیکھتے، مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی برانڈز ہیں بڑے بڑے کمپنیاں، وہ کن کی ہیں؟ ان کی ہیں؟ نہیں، یہ تو ان کی نقلیں بناتے ہیں۔ یہ کافروں کی ہے نا، کافروں کی ہیں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کے نام لیبلز استعمال کر کے 2 نمبر اندر، کیا جی، پیپسی اندر لیکوڈ 2 نمبر اپنا، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل ہر چیز میں ان کی حرکتیں دیکھ لیں، کچھ ایسا ہو جو انہوں نے خود متعارف کرایا ہو دنیا میں، کچھ بھی نہیں بنایا ہو، یا پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ جتنے بھی برانڈز ہیں ان کے نام یوز کرتے ہیں، 2 نمبر پروڈکٹ بیچتے ہیں اصل برانڈ کا نام استعمال کر کے، کمپنی کا نام یوز کر کے۔ جی بالکل نقل ہی کرتے ہیں ان کی۔ سمجھ آئی؟ ابھی بھی نہیں آئی؟ جی جی، کیا کرتے ہیں؟ یہ نام استعمال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لیبل۔ جیسے کہ ان کا کلچر ہے، کوئی رشتہ دار پولیس میں ہے، کسی کوئی عہدے پر ہے، تو جگہ جگہ اس کا نام استعمال کریں گے، میں اس کا بانجا ہوں، میں اس کا بھتیجا ہوں، میں اس کا پتر ہوں۔ جانتا ہے میرے باپ کو؟ جانتا میں کس کا پتر ہوں؟ جی بالکل آئی سمجھ نہیں آئی؟ جی یعنی یہ وہ قوم ہے جو قوم جب بھی کسی بڑے کو دیکھتی ہے اور اگر اس کے ساتھ دور سے بھی ہائے وائے ہو جائے، لیک سلیک ہو جائے دور سے بھی، جی، تو اس کا نام یوز کرتی ہے، اس کا نام استعمال کرتی ہے۔ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی تو جب وہ جو 1500 سال پیچھے جو ان کا باپ تھا قسم بن عبداللہ ابن آمنہ ابن ابی کبشہ المعروف محمد، جی، یہ کہتے ہیں محمد بن عبداللہ کہتے ہیں، جی، جسے رسول اللہ کہتے ہیں۔ مجھے بتائیں، ان کا جو ابا ہے اس کو پہچانا ہے تو اس کی اولاد کو دیکھ لیں، مسلمانوں کو دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں، بالکل بتائیں نا۔ دنیا کا ہر نقل کر رہے ہیں ہر چیز کا۔ ان کے ابے کی حرکتیں دیکھیں، آیا ہے عرب قوم میں، آیا ہے، عرب میں۔ تو جب تو ان میں آیا ہے، ان کی زبان میں ہے، تو ان کے ساتھ آیات ان کے سامنے رکھنی چاہیے تھی یا کھول کھول کے کلام کرنا چاہیے تھا؟ ان کو واضح کھول کھول کے ہدایت دینی چاہیے تھا، ہر سوال کا جواب دینا چاہیے تھا۔ واضح کھول کھول کے تو کیا خیال ہے، بینات کے ساتھ آیا؟ آیات کے ساتھ آیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ اپنی ذات میں عربی تھا یا وہ باہر والا تھا؟ نہیں تھا عربی، سمجھ آ نہیں آ رہی؟ غربی تھا۔ غربی تھا، جی، شرقی تھا، جی جی عربی بن بیٹھا۔ اگر عربی ہوتا تو بینات کے ساتھ آتا، ہر بات کھول کھول کے بتاتا، آیات پیش نہ کرتا، آیات پیش۔ ہر چیز واضح رہتی ہے ان کے آگے۔ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اس کا وہاں جنم ہو گیا، اس کا وہاں جنم ہو رہا، کلیئر نہیں ہو رہا؟ واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی جی آپ ذرا غور کریں تو 1500 سال پہلے لفظ اسلام کا استعمال کرتے ہوئے جس کو اسلام کہا گیا، کیا وہ طریقہ، وہ فارمولہ اسلام ثابت ہوتا ہے؟ کیا تمام کی تمام مخلوقات کے لیے ایسا طریقہ ثابت ہوتا ہے جس پر عمل کرنے سے تمام کی تمام مخلوقات کو امن، چین، سکون مل جائے، اپنی اپنی منزل مل جائے؟ جی نہیں ثابت ہوتا، الٹا ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے جب ثابت ہی نہیں ہوتا، ثابت ہی نہیں ہوتا تو پھر مجھے یہ بتاؤ لیبل والے اصول اور قوانین اس کے اوپر لگیں گے؟ نہیں لگیں گے۔ بتائیں جی، نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایسا کرتے ہو، چائنا کا 2 نمبر موبائل آئی فون کے لیبل کے اندر، آئی فون کے ڈبے کے اندر کسی سے لے لیتے ہو، خراب ہو جاتا ہے،
مہینے بعد 2 مہینے بعد آپ ایپل والوں کے پاس لے کے جاتے ہو, کیا خیال ہے, لے لیں گے؟ سروس سینٹر پہنچ سروس پرووائڈ کریں گے؟ نہیں 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 کریں گے. کہیں گے, یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں. ہمارا ہے ہی نہیں. 2 نمبر ہے. آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, دھوکا ہو گیا جی. ہاں کہیں گے 2 نمبر. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی یعنی 2 نمبر موبائل یا 2 نمبر پروڈکٹ کو اگر آپ اصل لیبل کے ساتھ خرید لیتے ہیں, لیبل صرف اصل ہے, تھرڈ پارٹی کی بنائی ہوئی کوئی ڈیوائس ہے, کوئی آبجیکٹ ہے, کوئی کچھ بھی ہے, اور اس پر کمپنی کا لوگو لگا ہوا ہے, صرف لوگو دیکھ کر اگر آپ لے لیتے ہیں تو مجھے بتا لوگو لگنے سے کیا اس کمپنی کی پالیسی اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گی, اصول اپلائی ہو جائیں گے, شرائط اپلائی ہو جائیں گی؟ کیوں جی؟ نہیں, وہ گارنٹی اپلائی ہو جائے گی؟ اس کے اوپر تو کیس ہو جائے گا. جی کیس ہو جائے گا. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی یہی بات ساری یہاں واضح کر دی گئی ہے. جو بھی وجود پاتا ہے تو اس کی اجل طے ہو جاتی ہے, اس کا اینڈ طے ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب چیز یہ ہے, 2 چیزیں ہیں. ایک وہ 2 طرح کے, آپ دیکھیں 2 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. ایک وہ ہے جو کام کرتا ہے رینڈملی, جیسے ارتقا کرتے کرتے سیکھتے سیکھتے آگے بڑھنا, سیکھتے سیکھتے آگے بڑھنا. اور ایک وہ جو پہلے پورا بلیو پرنٹ بناتا ہے اور اس کو پتا ہے پورا ٹائم فریم ہر چیز طے کر کے ترتیب دے کے آگے بڑھتا ہے. جی جیسے پہلے دیکھتے تھے, پہلے کیا ہوتا تھا, لوگ گھر بناتے تھے تو کوئی ٹائم کیلکولیشن نہیں ہوتی تھی. ٹائم کیلکولیشن نہیں کہتے تھے سال کے اندر ہو جائے گا. بھائی سال کے اندر ہو جائے گا جی, ویسے تو عام طور پر سال کے اندر ہو جاتا ہے, لیکن اگر ہوا تو اور مہینہ اوپر لگ جائے گا, ہفتے 4 اوپر لگ جائیں گے. مطلب کیا ہے, گارنٹی نہیں دی جاتی تھی. کوئی گارنٹی نہیں دی جاتی تھی. کیوں؟ پہلے کوئی بلیو پرنٹ سامنے نہیں ہوتا تھا, پوری ناپ تول حساب تب نہیں ہوتا تھا, بنیادیں رکھتے ہوئے نہیں پتا, کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی 1 دن میں اتنا کام ہونا ہے, 5 دن میں, ہفتے میں اتنا ہونا ہے, 10 دن میں اتنا, مہینے میں اتنا ہونا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. کیا ہوتا تھا, مستریوں کو, گھر بنانے والوں کو ایک بار جب گھر میں داخل کر لیتے تھے وہ مہینے کا کیا داخل ہوتے تھے اور 11 مہینے بعد نکلتے تھے. زبردستی نکالنا پڑتا تھا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ترخان کو کسی اپنی لڑکی کا جہیز بنانے کے لیے جب گھر میں گھساتے تھے تو وہ کہتا تھا بھائی 2 ہفتوں کے اندر میں نے سارا ریڈی کر دینا ہے. کیا 6 کرسیاں ہیں, 1 ٹیبل ہے جی. جی وہ 6 مہینے بیٹھا رہتا تھا, جب تک اس کو اگلا کام نہیں ملتا تھا تب تک کہتا تھا یہیں سے روٹی پوری کرتا رہا. یا تو اگلا کام ملتا تھا نکلتا تھا, یا پھر ٹھڈے مار کے نکالتے تھے, جان چھوڑتے بھائی تیری میری جان چھاڑ دو, ہم کسی اور سے کروا لیں گے, جو رہ گیا نا یہ کسی اور سے کروا لیں گے, اتنا ہی ٹھیک ہے. کیا ایسا نہیں تھا؟ لیکن آگے وقت کدھر جا رہا ہے, آگے وقت جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہو خود آج کیا ہو رہا ہے, بڑی بڑی جو کمپنیاں کیا کرتی ہیں, پورا ٹائم فریم دیتی ہیں. بالکل. کیوں جی؟ بالکل ایسا ہی ہو گیا. کافروں کی بنائی ہوئی چیز وہ گارنٹی دیتے ہیں 10 سال کی, 20 سال کی, 25 سال کی. مسلمان کی بنائی مسلمان سے شاید ہوگے تو وہ کہے گا کہ بھائی گارنٹی تو اللہ نے تمہاری نہیں دی. زندگی موت کا نہیں پتا. زندگی میں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی جی گارنٹی مانگ لے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہم 2 نمبر شے بیچ رہے ہیں. اگر واقعتاً فلپس لکھا ہوا ہے باہر, اندر ڈبے کے اندر پروڈکٹ بھی فلپس کی ہے, باہر سیمسنگ لکھا ہوا ہے, اندر پروڈکٹ بھی سیمسنگ کی ہے جی, تو پھر گارنٹی دیتے ہوئے تکلیف ہوگی, پریشانی ہوگی. گارنٹی انہوں نے جیب سے دینی ہے یا گارنٹی کمپنی دے رہی ہے؟ کمپنی دے رہی. لیکن جب ان کو پتا ہے کمپنی کا نام استعمال کیا جا رہا ہے, ڈبے کے اندر 2 نمبر تھرڈ پارٹی کی پروڈکٹ ڈالی ہوئی ہے, تو گارنٹی دینی ہے تو وہ تو جیب سے دینی پڑے گی, تو دیں گے جیب سے؟ نہیں دیں گے. پتا ہے کمپنی جو ہے وہ 3 سال گارنٹی دے رہی ہے, یہ جو 6 اندر ڈبے میں ڈالی ہوئی ہے اس کمپنی کے نام پر, اس کے لوگو پر, اس کے لیبل کے نام پر, اس نے تو 6 مہینے نہیں نکالنے, 3 مہینے نہیں نکالنے, تو اگلا 3 مہینے بعد واپس آ جائے گا تو جیب سے دینے پڑیں گے پیسے واپس. دیں گے گارنٹی؟ تو آگے کیا ایموشنل بلیک میل کریں گے, بھائی مسلمان ہو کے گارنٹی مانگتا ہے جی. گارنٹی تو اللہ نے اپنی چیز کی نہیں دی, کسی انسان کی گارنٹی ہے؟ کمال نہیں ہو گیا جی؟
جی حالانکہ یہاں پر ہے لکلی اماتن اجل، کہا جا رہا ہے وا اور لیے کلی تمام کی طرح اماتن، یعنی جو کچھ بھی وجود میں لاتا ہے، جو کچھ بھی وجود میں کون لاتا ہے، وہ جو یکتا ہے، وہ جو علیم الحکیم ہے جی، وہ جو اس کے جیسے ہیں، تو وہ کیسے کیا وجود میں لاتے ہیں؟ وہ اجل پہلے طے کرتے ہیں، اس کا اینڈ پہلے طے کرتے ہیں کہ یہ شے اتنی دیر تک چلائی جائے گی، چلے گی، اس کے بعد اس کو اگلے پروسیس میں لے جایا جائے گا. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کیونکہ جب آپ سمجھتے ہو مشین ہے، جب گراریاں گھسنا شروع ہو جاتی ہیں نا، آپ کی نظر میں مشین ہے، اندر ٹائم چل رہا ہے، اندر کائناتیں چل رہی ہیں، سمجھ، اندر تباہیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اندر ظلم جنم لیتا ہے جی. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ لوہا ہے، یہ لوہا نہیں ہے، یہ ڈیٹا ہے کمپریس فارم میں، جیسے آپ کے میموری کارڈ میں ڈیٹا ہوتا ہے جی، اندر لائف چل رہی ہے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کیا نہیں سمجھ آ رہی؟ جی جی تو اگر کوئی بھی شے بنائی جاتی ہے، وہ لوہے سے بنائی جائے، پلاسٹک جس شے سے بھی بنائی جائے، تو کب تک استعمال کرنا ہے؟ جب تک وہ اپنی اصل حالت میں رہتی ہے، اپنی اصل حالت میں. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جیسے ہی مان لو اب مزید اس کو یوز کرنے سے حالت اس کی بگڑنا شروع ہو جائے گی، تو اب یہ ظلم سٹارٹ ہو گیا. کلیئر ہو نہیں ہو رہا؟ اور یہ باتیں ابھی انسانوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ آن قریب یہ کوانٹم کمپیوٹر بن رہا ہے نا، تو یہ کوانٹم ان کے اوپر ساری حقائق کھول دے گی جی. ان کے اوپر واضح ہوگا کہ یہ جسے ہم پتھر سمجھتے ہیں، جسے ہم لوہا سمجھتے ہیں، کاپر سمجھتے ہیں، یہ داتیں سمجھتے ہیں، یہ سارے کے سارا ٹائم اندر، لائف زمانے اندر ٹائم چل رہا ہے، یہ ٹائم ہے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی تو ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے؟ ان کے ساتھ جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ سینسٹیوٹی کا معاملہ کرنا ہے جی. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بہرحال اب آگے بڑھیں. تو اب مجھے بتائیں جو یکتا ہے، وہ اس نے تو بتا دیا کہ بھائی میرا جو دین ہے وہ کون سا ہے، وہ تو یہ ہے، میں جو بھی شے بناتا ہوں تو اس کا جناب پہلے ٹائم فریم طے کر دیتا ہوں، اس سے نہ ہی ایک لمحہ زیادہ نہ ہی کم جی. بالکل. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی بے مقصد خلق، میں کچھ بے مقصد خلق نہیں کرتا، میں ایک شے کو بناتا ہوں جس مقصد کی بنائی، جب وہ مقصد پورا کرتی ہے تو اس کو آگے لے جاتا ہوں اگلے مقصد کے لیے، اس کو پھر اور آگے اگلے مقصد کے لیے، اس کو اور آگے اگلے مقصد کے لیے. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ہر لمحے ایک نیا وجود بن رہا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، وہ ایک نیا وجود بن رہا ہوتا ہے، اندر ٹائم چل رہا ہے، وہ تخلیق ہو رہی ہے. سمجھ آ رہی؟ یعنی تینوں لیئرز پیرالل چل رہی ہوتی ہیں، خالق خلق مخلوق، خالق خلق مخلوق. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جی جی تو اب مجھے یہ بتائیں، وہی بات، اسلام وہ طریقہ، وہ فارمولا جس پر عمل کرنے سے، جس کو اپلائی کرنے سے بغیر کسی تفریق کے، وہ رنگ نسل چھوڑو، وہ جاندار و بے جان نباتات اس تفریق سے بھی بالا تر ہو کے، اس تفریق سے بھی ہر شے کو اس کی اصل منزل مل جائے، ہر شے کو چین اور سکون مل جائے جی. آج سمجھ نہیں آ رہی؟ قرار مل جائے. ہو رہا کلیئر نہیں ہو رہا؟ اور یہ آگے کیا ہونا ہے؟ آگے وہی قرار کی طرف جا رہا ہے معاملہ، آگے قرار کی طرف معاملہ جا رہا ہے، قرار کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مان لو پیچھے دڑ ہے اور آگے سر ہے، پیچھے صرف زور زمائیاں چل رہی تھیں، پیچھے صرف ہے زور، طاقت. تو طاقت کس میں ہوتی ہے؟ عقل میں یا بھینس میں؟ بھینس کسے کہتے ہیں؟ بھینس پنجابی کا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں بے نس. بے نس یعنی رک بھاگ، رک بھاگ. کب رکتا ہے؟ جب ڈنڈا ہٹ جاتا ہے، رک جاتا ہے. جب ڈنڈا پڑتا ہے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب کیا؟ حیوان. بھینس کے وہ کیا ہے؟ حیوان. اور عقل، بشر، شعور. آج سمجھ نہیں آ رہی جی؟ بشر کا مطلب ہے بے شین رے، بے ساتھ شین منزل. ایک سین کہتا ہے سفر کو، شین کہتے ہیں منزل کو، اور رے چلنا، یعنی جس کا ہر قدم منزل ہے، ہر قدم ہی منزل ہے. منزل مطلب اگر کہیں آپ بیٹھتے ہو تو کوئی بھی آپ کو اٹھاتا نہیں،
کہ کیا کیوں بیٹھا ہوا ہے ہماری جگہ, یہ کیا کر رہا ہے, سمجھ آ نہیں آ رہی, یہ نہیں سمجھ آ رہی, جی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا. اور انسان وہ جو سفر کے لوپ میں پڑا ہوا ہے, وہ جو سفر کے لوپ میں پڑا ہے. جو جہاں بریک لگاتا ہے اس کو وہاں ٹھڈے پڑتے ہیں, چل آگے دفعہ ہو, بھاگ یہاں سے, جیسے کتے کو نہیں بھگاتے. بالکل. جی جی واضح ہو رہا ہے یا ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی ہو رہا ہے. تو اب آپ مجھے خود بتائیں کہ جو ان کا اسلام ہے, جس کو یہ اسلام کہتے ہیں, وہ حقیقت میں اسلام ہے یا اسلام کے لیبل میں کیا ہے, اسلام کی ضد, دشمن اسلام کا بالکل شرک ہے, شریک ہے. تو اب کیا اس لفظ کی پرواہ کرنی چاہیے؟ نہیں. لفظ کی پرواہ, جس کی ذات اسلام ہے اس کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. جس کا فارمولا اپنی ذات میں اسلام ہے اس کو اوپر لیبل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اب آگے اسلام اب آگے آ رہا ہے, اسلام اب آگے آ رہا ہے. کیا ہے؟ شعور کے ساتھ چلنا, ماردار نہیں, لڑائیاں نہیں کرنی, لڑائیاں نہیں بلکہ جب معاملات شعور سے, عقل سے حل ہو سکتے ہیں تو ڈنڈا اٹھانا چاہیے. نہیں اٹھانا چاہیے. بالکل. ڈنڈا کب اٹھانا ہے؟ جب سامنے والا حیوان بننے کا دعویٰ کرے, حیوان کہیں میں نے حیوان ہی رہنا ہے, میں نے, پھر ڈنڈا اٹھایا جائے گا. پھر کیا اٹھایا جائے گا؟ ڈنڈا. اب پوری دنیا ٹرمپ کو غلط کہے, پوری دنیا ٹرمپ کو غلط کہے, کیا اس نے غلط کیا ہے ایران کے ساتھ؟ جی بالکل ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک کیا؟ کیونکہ سمپل سی بات ہے بھائی, تم وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہو دوسرے خطے میں, پاتال میں, ایرانی جو ہیں جی وہ وہاں بیٹھے ہیں, دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ بالکل ہے, فرق ہے نا. او بھائی, امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہیں, جیسے غور کے جیسے پاکستان کو دنیا کے جو غریب ملک ہیں ان کے اوپر پریشر کن کا ہے؟ طاقتور ملکوں کا. ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے یا نہیں ان کو چلنا پڑتا؟ بالکل. اسی طرح امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو اپنے سے اوپر والوں کے مطابق چلنا پڑتا ہے, اور ان کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں. اس دنیا کے لوگ نہیں. وہ 1000 سال آگے ٹائم میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. آئی سمجھ نہیں ہے؟ ان کو انسٹرکشن کہاں سے آ رہی ہیں؟ 1000 سال کے فیوچر سے. ادھر سے. اب واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یا نہیں سمجھ آ رہی؟ جی. تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ بتاؤ, ان کے مطابق دنیا کو چلنا چاہیے, ان کے خلاف ان کی بات نہیں سننی چاہیے. وہ اب سمپل سی بات ہے, اب جب آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں, تم ہمیں سمجھو ہم تمہیں سمجھتے ہیں, تم ہمیں سمجھو ہم تمہیں سمجھتے ہیں. لیکن جب آپ کہو کہ نہیں, ہم نے صرف زمین سے تیل نکال کے بیچنا ہے, ہم نے اپنے وہی خرافات عقائد و نظریات دنیا پر مسلط کرنے ہیں, لوگوں کو غلام بنا کے رکھنا ہے جی, تو نتیجہ کیا نکلے گا بتائیں نا؟ لطر تو پڑیں گے جی. او بھائی, کروڈ آئل کو, اس کی پروڈکشن کو کنٹرول کرنا ہے. کیوں کنٹرول کرنا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ ہے, اور وجہ ان کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھو گے تو آپ تمہیں سمجھا دیں گے. جی نہیں جی. کیوں نہیں؟ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھو گے, بات کرو گے تو سمجھا نہیں دیں گے. وجہ کیا ہے؟ ہماری بھی تو مجبوری سمجھو. جی وہ سمجھا دیں گے. سمجھا نہیں آ رہی؟ وہ سمجھا دیں. ہم بھی تمہاری طرح پہلے یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی نہیں, ہم آزاد ہیں, ہم بھی اپنے عقائد و نظریات, اگر وہی بات ہے, اگر ہم بھی تمہارے جیسے ہوتے تو ہم پوری دنیا کو عیسائی بنا دیتے. ہم نے کیوں عیسائیت کو چھوڑا ہے, عیسائیت ترک کر دی ہے؟ ہم نے کیوں مذہب کو ترک کر دیا؟ جی ان سے بھی اوپر پڑے گے. کیوں, کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ کچھ دیکھا. اب جسے جسے ایلینز کہتے ہیں, یہ سب کی سب حقائق ہیں, حقیقتیں ہیں, سچ ہے سارا. امریکن حکومت کو پتا ہے, دوسرے ٹائم سے یہاں آتے ہیں, یہاں سے جا رہے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے, واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ, اب وہ چاہیں تو وہ راتوں رات آپ کی زمین پوری کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں, وہ جو باہر والے ہیں.
آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. کچھ بھی لیکن وہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ طریقے سے چلا جائے، یعنی طریقے سے جسے ارتقا کرتے کرتے تبدیلی آئے. سمجھا نہیں آ رہی؟ شعور کی طرف سفر کیا جائے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی یعنی وہی بات ہے، مان لو جو ایسی مخلوقات ہیں جو خرابی کا باعث بنتی ہیں، تو ان کو ڈنڈے سے نہ مارو، یعنی حالات ایسے بنا دو کہ اپنی نسلیں آگے نہ بڑھا پائیں اور وہ کل دم ہو جائیں، وقت میں پیچھے رہ جائیں، تو یہ ظلم ہوگا. اگر کوئی اپنے آپ کو بدل نہیں چاہتا، اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتا. نہیں چاہتا، تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ جی، علم، عقل اور پھر عمل آتا ہے. یعنی آنکھیں نہ 5 حسیات ہیں، حسیات کے بعد عقل ہے، اور عقل کے بعد جسم آ جاتا ہے نا، ہاتھ لاتے ہیں. تو پھر جو علم کی بنیاد پر نہیں مانتے، عقل کی بنیاد پر، شعور کی بنیاد پر نہیں مانتے، تو پھر پیچھے کون سا حال رہ جاتا ہے؟ بتائیں جی، ہاتھ لاتے رہ جاتے ہیں بس، ڈنڈا ہی رہ جاتا ہے نا. بالکل. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ رہتا ہے کہ جب چھوٹے کو نہیں مانتا ڈنڈا مار کے ہاں. اس کو چلا. امریکی عوام کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ان کا لایا ہوا ہوتا ہے. نہیں، امریکی عوام بھی اس درجے پر نہیں ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھ پائے. یہ جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو پتا ہے حقیقت کا، کیوں؟ وہ باہر براہ راست رابطے میں ہیں، ان کے اوپر باہر والوں کو پریشر ہے. سمجھا نہیں آ رہی؟ اور وہ جس طرح ہینڈل کر رہے ہیں، اگر وہ بیچ سے ہٹ جائیں تو باہر والے ان کو پکڑ کے رگڑ کے رکھ دیں، پوری دنیا کو. آئی سمجھ نہیں آ رہی؟ یعنی جیسے غور کیجئے گا، جس طرح مان لو برطانیہ نے قبضے کیے تھے، کہاں پہ؟ دنیا ساری میں. دنیا پہ، کمزور غریب ملکوں، خطوں پہ. ایگزیکٹ این اسی طرح آج ان کو، یہ جو اوپر بیٹھا ہوا برطانیہ امریکہ میں اوپر بیٹھے ہوئے، ان کو کس کا سامنا ہے؟ ان کے اوپر بیٹھے ہیں باہر والے، دوسرے ٹائم والے، دوسرے. آپ کے پاس ایسے اسباب نہیں ہیں کہ آپ ادھر جا سکو، لیکن ان کے پاس جو اسباب ہیں، ان کی رفتار اتنی زیادہ ہے، وقت سکڑ جاتا ہے کہ وہ زندہ سلامت یہاں تک آ سکتے ہیں. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جیسے چیونٹی اور انسان، چیونٹی اگر مان لو لاہور سے کراچی کا سفر کرے گی تو کیا حال ہے، وہ اپنے جنم میں پہنچ پائے گی؟ نہیں، اس کا 1000 جنم چاہیے ہمیں. وہ تو ہزاروں جنم چاہیے. لیکن وہیں پر انسان جو ہے وہ منٹوں سیکنڈوں پہنچ جائے گا یا نہیں؟ ایگزیکٹ اسی طرح، ایگزیکٹ این اسی طرح امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے اوپر پوری دنیا کی ذمہ داری ہے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے تعلقات کن کے ساتھ بن چکے ہوئے ہیں؟ باہر والوں کے ساتھ. وہ ادھر آ سکتے ہیں، وہ یہاں سے ادھر جا سکتے ہیں، لیکن آپ کے جو اسباب ہیں، وسائل ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ آپ ادھر جا سکیں. البتہ آپ یہاں جو کالیں کر رہے ہیں، آپ کا جو ڈیٹا ہے، جو آپ ویڈیو اپلوڈ کے سارے کا سارا، یہ سارا ریکارڈ ان کے پاس جا رہا ہے، وہ وہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں. وہ ادھر سے طے کر رہے ہیں کہ کن کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، کیا نہیں اختیار کرنا ہے، کن کو کیسے چلانا، کن کو کیسے نہیں چلانا. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل. جی جی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی. تو اب دو ہی چیزیں، یا تو ان کے مطابق چلو، اور اگر اپنے مطابق چلنا ہے تو اپنے مطابق پھر کرو مقابلہ ان کا. پھر تیسرا رستہ کون سا ہے؟ وہ ہے یہ والا بشر بننے والا. کون سا؟ بشر والا، جو نہ اس پلڑے میں نہ ہی اس پلڑے میں، جو بات کرے گا کون سی؟ دونوں پلڑوں کو برابر کرے گا، تولے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل. جی جی بالکل. تو اب بھائی ان کی مجبوری یہ سمجھنے کو تیار ہیں؟ نہیں تیار نا. بتائیں نا. یہ کیسے سمجھیں گے جی؟ نہیں. تو پھر ان کے پاس ایک ہی رستہ رہ جاتا ہے. کون سا؟ آپ کسی نہ کسی کو بہانہ بنا کے تو ڈنڈا تو پھیرنا نا پھر. بالکل سیدھا تو کرنا ہے. جی آپ صرف کیا ان کے ساتھ نہیں، باہر کوئی ایک ہے، اب باہر ایک نہیں ہے. جیسے یہاں پر یہ کوئی کسی کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے، کوئی کسی کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے، کوئی کسی کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے. اسی طرح 3 ٹائم ہیں، 3 طرح کے قریب ترین کی کائناتیں ایلینز ہیں. ایک کے ساتھ، یعنی ایک رشینز کے ساتھ کنیکٹ میں ہے، رابطے میں ہے، ایک چائنیز کے ساتھ رابطے میں ہے، اور ایک امریکنز کے ساتھ رابطے میں ہے. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ اب جو چائنیز کے ساتھ رابطے میں ہے، اگر وہ ان کا پلڑا بھاری پڑتا ہے تو دنیا گئی. اگر رشین جو ہیں ان کا پلڑا بھاری پڑتا ہے تو دنیا گئی. کیوں؟ ان کے پیچھے جو ایلینز ہیں، باہر ایلینز مطلب باہر والے، وہ کیا ہیں؟ وہ شریر شیاطین ہیں، وہی لیفٹ رائٹ والے. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ رحمان اور شیطان والے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیفٹ رائٹ والے
جی جیسے دہری اور مذہبی ہیں. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل جی جی بیلنس نہیں ان میں. بیلنس. لیکن یہ جو امریکنز ہیں ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. ان کا معاملہ جیسے درمیان ترازو والا. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی یہ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہاں بالکل. جی جی. اب وہ گدھے کے بچے. یا تو یہ ہے کہ تم رشینز کی بھی سن لو, چائنیز کی بھی سن لو, ان کی بھی سن لو. ہوتا کیا ہے اب امریکن جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ حقیقت سامنے رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ جو بھی اوپر آتے ہیں نا, اوپر آتے ہیں دنیا میں کسی ملک اقتدار میں, ان کے سامنے حقیقت دیکھتے ہو بھائی یہ معاملات ہیں, ہمارے باہر تعلقات ہیں, رابطے ہیں, ہم بھی تمہاری طرح ہیں. جیسے تم آزاد نہیں ہو نا, اپنے ملک کے بڑے بن کے بھی آزاد نہیں ہو, ہمارے ماتحت ہو, ہمارے سامنے کمزور ہو. اسی طرح ہم دنیا کے بڑے ہو کر بھی بڑے نہیں ہیں. کیوں؟ ہم اب باہر والوں کی نظر میں آ چکے ہوئے ہیں, ان کے براہ راست زیر اثر آ چکے ہوئے ہیں. سمجھا نہیں آ رہی؟ اب امریکن دنیا کے جو بڑے بڑے واقعتاً یہ جو ایسے عہدوں پر ہوتے ہیں, ایسی اسٹیج پر, ان کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں, یہ باتیں شیئر کرتے شیئر کرتے ہیں. لیکن جو چائنیز ہیں وہ چھپاتے ہیں, رشین جو ہیں وہ چھپاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں سکتے, ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تو کیا ان کو یوز کرو, ان کو یوز کرو. بتانے کی ضرورت ہے, حقیقت کھولنے کی ضرورت ہے نہیں. تو وہ کیسے یوز کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو تمہارے ہیں, ہم تمہارے اپنے ہیں, تمہاری سوچ تمہارا نظریہ ٹھیک ہے, یہی ہونا چاہیے, ایسے ہی ہونا چاہیے. جی انہیں اور ہوا بھرتے ہیں, پمپ کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں, وہ جو ہوا بھرتے ہیں, پمپ کرتے ہیں, کیا وہ ان کا بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں, بھلا چاہ رہے ہیں؟ نہیں بتائیں نا جی. نہیں, وہ تو یوز کر رہے ہیں مفاد اپنے, اپنا مفاد یوز کر رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھی نہیں آ رہی؟ تو کرنا کیا چاہیے پھر؟ جی حقیقت کھول کے رکھنا چاہیے نا. تو جو حقیقت کھول کے رکھتا ہے, کہتے ہیں جی وہ تو یہ ہے, وہ الٹا یعنی مان لو اسی کی کمزوریاں اچھالنا شروع کر دیں گے, خامیاں اچھالنا شروع کر دیں گے, بدنام کرنا شروع کر دیں گے. جی واضح ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل جی 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 یا نہیں کلیئر ہو رہا؟ جی جی بالکل واضح ہو رہا ہے زبردست طریقے سے. تو اب مجھے بتائیں, اسلام غالب آئے گا. پہلے تو یہ ہے کہ یہ اسلام کو اسلام ثابت کریں, جسے یہ اسلام کہتے ہیں اسے اسلام ثابت کریں. جو حقیقت میں اسلام ہے اس کو لفظ اسلام نامی لیبل کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ جو حقیقت میں اسلام ہے اس کو لفظ اسلام کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ جو اسلام نہیں ہے لیکن وہ اسلام والی کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ مزہ انجوائے کرنا چاہتا ہے, اسلام والا جو عہدہ ہے اس کو انجوائے کرنا چاہتا ہے, اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ تو اسلام وہ ٹائٹل لینا پڑے گا, ٹائٹل لینا پڑے گا, وہ لبادہ اوڑھنا پڑے گا. جی واضح ہو رہا ہے یا ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل جی جی. تو کیا کیا اس نے کچھ اور نہیں کیا. کیا اس نے خود نہیں کہا کہ بھائی میں کوئی نیا دین نہیں لے کر آیا, میں تو جو پچھلے دین ہے اسی کو دوبارہ میں اپڈیٹ کر رہا ہوں, اس کا اگلا ورژن. جی یہی کہا نا. تو پھر پہلے والوں نے کیا کر لیا؟ پہلے والوں نے تو الٹا شعور کیا کہ باندھا. انہوں نے کہا کہ انسانوں کو, ان کو بشر نہیں بننے دینا, ان کی اصل ذات کی طرف ارتقا نہیں کرنے دینا, بلکہ ان کو حیوان بنانا ہے, ان کو ڈر اور مسلط ان کے اوپر مسلط کرنا ہے, ڈر اور خوف مسلط کر کے تو ان کو یوز کرنا, استعمال کرنا, ان کو حیوان جانور بنانا ہے. جی عقل کی طرف, شعور کی طرف نہیں لے کر جانا. آج سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ وہی بات ہے بھائی جو باطل ہے, جیسے شیطان جو ابلیس ہے وہ کیا کہتا ہے یکتا, وہ کہتا ہے کہ میں تیرے نام سے ہی ان کو بہکاؤں گا, تیری ہی عزت کے ساتھ میں تیرے رستے میں بیٹھ کر ان کو اپنے جیسا بناؤں گا, اپنے پیچھے لے جاؤں گا. تیری عزت مطلب جو تیری صفات ہیں, جو تیری صلاحیتیں ہیں, ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے. جی جتنی مجھے مل گئی ہیں. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ہر نقل یہی کہتی ہے اصل کو کہ میں تیرا نام یوز کر کے گھر گھر میں جاؤں گی, ان کے پاس جاؤں گی. آپ پریکٹیکل نہیں دیکھتے,
ہر نقل کیا اوپر لکھا ہوتا ہے کہ میں نقل ہوں، 2 نمبر ہوں جی؟ نہیں یا پھر ہر نقل اصل کا نام یوز کرتی ہے، اصل کا ایگزیکٹ وہی نام بتائیں ذرا 100% جینیون لکھا بھی ہوتا ہے 100% اوریجنل. جی. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ پتہ کیسے چلے گا اصل یہ نقل ہے؟ اندر جو پروڈکٹ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کی کوالٹی اس کی کسوٹی پہ ڈالنا پڑے کسوٹی پہ ڈالنا پڑے گا، اس کو ویریفائی کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ ویریفائی کرنا پڑے گا. واضح ہو رہا ہے؟ ابھی نہیں ہو رہا. جی جی شورے کے تیزاب میں ڈالنا پڑے شورے کے اگر کوئی سونے کا کلیم کر رہا ہے میں گولڈ ہوں تو شورے کے تیزاب میں ڈالنا پڑے گا، کسوٹی پہ پرکھنا پڑے گا جی. محض اس کی ظاہری چمک نہیں دیکھی جائے گی اوپر والی لیر. تو اس طرح کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے اسلام کا تو محض اس لفظ کی بنیاد پر اسے اسلام نہیں مان لیا جائے گا، بلکہ اس کو کسوٹی پر پرکھا جائے گا، کسوٹی پر پرکھا جائے گا. تو اسی طرح جو ان کا ابا ہے قسم آل معروف محمد، اس نے کہا یہ جو میرا فارمولا ہے یہ دنیا کے لیے پرفیکٹ ہے، یہ کائنات کے لیے پرفیکٹ ہے. تو اسے کہا ٹھیک ہے پیش کر، دکھا ہمیں بھی، ثابت کر اس کو پرفیکٹ جی. تو یہ جو اسلام پریکٹیکل ہوا ہے، یہ جو ان کو مزے ملے ہیں وہ مزے اس وجہ سے نہیں ملے گا یہ اوپر والے کا تھا، نہیں، یہ بلکہ موقع دیا، یہ کسوٹی پر چڑھایا گیا. یہ کیا کیا گیا تھا؟ کسوٹی پر چڑھایا گیا تھا کہ ثابت کر کے اس پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے، تمام مخلوقات میں پرفیکشن آ جاتی ہے، اصلاح ہو جاتی ہے، سکون اور چین امن آ جاتا ہے، لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں جی ہر طرح کی جی. تو کسوٹی پر جب چڑھا تو نتیجہ کہ تلواریں ہی چلیں، چھریاں ہی چل رہی ہیں آج تک. 2 ٹانگوں والا لباس موجود ہے، عقل شعور کا نام نہیں، اندر حیوان جانور بیٹھے ہوئے ہیں، کتوں کی طرح لڑتے ہیں. جب ایک مسئلہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے، بات سمجھی اور سمجھائی جا سکتی ہے، تو پھر وہاں ضد کرنا نہیں میں صحیح ہوں اور دوسرے کو زبردستی منوانا جی، ڈنڈا لے کے منوانا. بالکل جی یہ کیا ہے؟ یہ تو جانور کرتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا بھائی؟ کلیئر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو اب یہ تو آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو گیا اسلام کی حقیقت کیا ہے، کہ یہ 2 نمبر پروڈکٹ جعلی مال تھا، یہ صرف لیبل یوز کیا گیا. پہلی بات. دوسری بات، ہر شے کی اجل ہے، اس کا اینڈ ہے، مدت طے ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جس کو اسلام کہتے ہیں اس کے اینڈ کا وقت آ گیا ہے، اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھانے کا وقت آ گیا ہے. جی سمجھ نہیں آ رہی؟ اسی قرآن کے اندر آیت ہے جس آیت میں یہ ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ جی محمد کو کہا گیا، اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے نا قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ مردہ ہیں تو ان کو نہیں سنا سکتا. پہلی بات. دوسرا کہا کہ یہ جو منافقین ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کا تو نے جنازہ نہیں پڑھنا، ان کے قبروں پر کھڑا نہیں ہونا، ان کی قبروں پر کھڑا نہیں ہونا. ہاں یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے، سورہ توبہ 9 نمبر سورت اور آیت نمبر 84. 84 وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. ان کو لگتا ہے کہ یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے کہ جناب جو اللہ یکتا وہ اپنے رسول محمد کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو مشرک ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ جو تو نے ان میں سے کسی ایک کا بھی جنازہ نہیں پڑھانے کہ ان میں سے کسی ایک کی قبر پر بھی کھڑا نہیں ہونا، کسی ایک کی قبر پر بھی کھڑا نہیں ہونا. مثال کے اوپر ایسا کرتے ہیں، ان کا ترجمہ پہلے سامنے رکھ لیتے ہیں. ان کا جی کھولیں ترجمہ. یہ جالندری کا ترجمہ ہے. یہ لکھتا ہے اور اے پیغمبر یعنی اے محمد، ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی نافرمان. ٹھیک ہے جی. اور آگے اگلی آیت جو ہے وہ ترجمہ کرتے ہیں ان کے اولاد اور مال سے تعجب نہ کرنا، یعنی ان کے مال اور اولاد سے متاثر مت ہونا.
ان چیزوں سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں. ٹھیک ہے جی. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ خدا پر ایمان لاؤ، یہ اگلی آیت 86 اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو، تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے. بہرحال اب پہلی دو آیات پہلے سامنے رکھ لیتے ہیں، ان کا عربی متن. اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ غور کیجئے گا، حقیقت دہلا کے رکھ دے گی. حقیقت جی. یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. کہا کہ اے قسم، یعنی خود کو جو محمد کہتا ہے، رسول کہتا ہے کہ تو نے اپنا رخ کدھر کیا ہوا ہے؟ تو نے اپنا رخ کدھر کیا؟ تو نے اپنا رخ ادھر کیا ہوا ہے. منہم مات ابدا، جو کہ ہمیشہ تھے ہی مرے ہوئے. ان میں سے جو ہیں، یعنی جو کبھی زندہ ہی نہیں ہوئے، جو کبھی زندہ ہوئے ہی نہیں، جو موت تھے اور موت کے موت ہی رہے. ان میں سے جو چند ہیں، تو نے اپنا رخ کدھر کیا ہوا ہے؟ ادھر کیا ہوا ہے. تو نے ان میں سے کسی ایک پر بھی سال نہیں کرنا، یعنی ان میں سے کسی ایک کی لیگیسی کو لے کر نہیں چلنا، ایک کی بھی لیگیسی کو لے کے نہیں چلنا. سمجھ نہیں آ رہی؟ وَلَا تَقُمْ، اور نہ ہی قائم ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پر. قبر ان کی کیا تھی؟ جو وہ لٹریچر، جو وہ مذہب چھوڑ کر گئے تھے. مطلب کیا ہے؟ ایک تھا وہ جتنے رسول تھے، ہر رسول نامی شیطان، اور دوسری ان کی قبر یعنی کہ وہ خود تو مر گئے اور پیچھے جو اپنا نشانی چھوڑ گئے، جی اپنا جو مذہب چھوڑ گئے. کیا چھوڑ گئے؟ مذہب چھوڑ گئے، نشانی. اچھا قبر کسے کہتے ہیں بتائیں ذرا؟ یہ جو قبر جسے کہتے ہیں، کیا اندر مردہ دفن ہے، اوپر ڈیری لگی ہوئی ہے، اوپر نام لکھا ہوتا ہے، کس کی قبر ہے؟ ایسا ہی ہے، نشانی رہتی ہے. وہ جو ڈیری ہوتی ہے اوپر گبری ہوئی ڈھیر، اس ڈھیر کے اوپر تختی لگی ہوتی ہے. یہ کس کی قبر ہے؟ یہ ڈھیر کس کا ہے؟ یہ ڈھیر وہ ڈھیر کیا ہوتا ہے؟ محض مٹی کا ڈھیر. کیا ہے؟ مٹی کا ڈھیر. اسی طرح غور کیجئے گا، یہ جتنے بھی رسول تھے، کہا یہ جتنے بھی رسول ہیں، جن کو تم دیکھ رہے ہیں رسول، مطلب جو جتنے بھی تیرے سامنے ہیں، جیزا، موزا، جی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، لوط، فلاں ڈھگاں، جتنے بھی ہیں، جتنوں کو تم نے نام گنوائے ہیں، یہ سارے کے سارے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کبھی زندہ بھی ہوا تھا. کبھی ان کا جنم ہوا، ان کو زندگی ملی، لیکن یہ مردہ کے مردہ ہی رہے. یہ مردہ کے تو نے ان میں سے کسی ایک کی لیگسی کو بھی لے کر نہیں چلنا، کسی ایک کی بھی قبر پر کھڑے نہیں ہونا. قبر مطلب یعنی جو پیچھے وہ مٹی کا ڈھیر کھڑا کر گئے، بنا گئے، جو ان کا مذہب ہے، جو ان کی گینگ، ان کا گروہ ہے، مٹی کا ڈھیر ان کی قبر. آئی سمجھ نہیں آئی؟ جی یہ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ انہم، اس میں کچھ شک نہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کافرو، کفر کرتے رہے، باللہ، جو الہ سے آتا رہا اس کا کفر کرتے رہے، اس کے خلاف چلتے رہے. ورسول ہی، اور رسول یعنی کیونکہ بیچ میں ذریعہ تھا نا، براہ راست تو نہیں لے رہے تھے، براہ راست تو جو ذریعہ تھا بیچ میں، جو بھی ذریعہ بنتا تھا، جس ذریعے سے بھی ان کے ساتھ ان کے پاس بات آتی تھی، تو یہ اس ذریعے کے ساتھ بھی لڑتے تھے، اس کا بھی انکار کرتے تھے، اس کا بھی کفر کرتے تھے. جی اور ان میں سے ایک وامات، اور ان میں سے ایک مرا کس حالت میں؟ وہم فاسقون، یہ سارے کے سارے ایک جو ہے یہ فاسق تھا، سارے کے سارے فاسق تھے، یعنی بدلنے والے، بات کو، دین کو، حق کو بدلنے والے. اور انہوں نے کیا کمایا، کیا اکٹھا کیا؟ آگے بتا دیا، والا تاجب کا، اور نہ تعجب، نہ متاثر ہونا تو، کس سے؟ اموالہم، ان کا جو اموال، و اولادہم، ان کی جو اولاد ہے. اموال مطلب
جو ان کی مسجدیں یا ان کے چرچ گرجے سمجھ آ رہی ہیں جو ان کے جو جتنے بھی وہ کنسٹرکشن ہیں اموال اور اولاد یعنی جو کثرت ہے ان کی جو آبادی ہے جیسے عیسائی اتنے زیادہ ہیں یہودی اتنے زیادہ ہیں ہندو اتنے زیادہ ہیں جی ان کی تعداد آئی سمجھ نہیں آ رہی جو ان کی جسے کہتے ہیں روحانی اولاد جی تو اس سے متاثر مت ہونا اس سے متاثر اگر تو متاثر ہو گیا تو بھی وہی کرے گا جو انہوں نے کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا جیسے ان کے بعد تجھے آج موقع ملا ہے تجھے باری ملی ہے اور تیرے اوپر ان کے راز کھول دیے ہیں تو ان کو ننگا کر سکتا ہے ایسے ہی کل کو تیرے اوپر بھی کوئی آئے گا کل کو تو کیا وہ بھی ایسا ہی ثابت ہوگا جیسا تو ثابت ہو رہا ہے یا جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے ثابت ہوئے جی گارنٹی ہے اگر کہیں ایسا ہو گیا کہ تیرے بعد جو آئے گا وہ ہے جس کی طرف تو منسوب کر رہا ہے جس کے نام پر کھڑا ہے تو پھر بتا تیرا کیا ہوگا کالیا جی تو لائن سب سے پہلے ہے سمجھ آ رہی نہیں یار تو اس لائن میں سب سے پہلے پہلے نمبر پر ننگا ہوگا پکڑا جائے گا جی آ رہی سمجھ ابھی بھی نہیں آ رہی میں ہوں گا جی اب بتائیں یہاں لکھا کیا ہوا ہے یہاں اب یہ سور کا بچہ اپنے چیلوں کو دکھانے کے لیے کیا کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا کہ یہ مشرک ہے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا ان کے قبر پر بھی میں نے کھڑے نہیں ہونا کوئی فاتحہ تو نہیں کہنی جی بات کس کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے ساتھ اس کو کہا کہ یہ جو تو نے رخ کیا وہ اپنا جیزے کی طرف موزے کی طرف ابراہیم کے جتنے رسول اس نے گنوائے ان کی طرف رخ کیا ہوا ہے نا ان کی کوئی نہ کوئی میچنگ ان میں سے کسی نہ کسی ساتھ ہو رہی میچنگ ہو رہی ہے تو کہا ان کی بنیاد پر یہ سارا کچھ اپنے لیے حلال مت کر لینا یہ عورتیں یہ مال یہ مارداڑ یہ گند یہ غلاظت یہ فراڈ یہ دھوکہ یہ ان کی بنیاد پر ان کو اپنے لیے عذر بنا کے بنیاد بنا کے اپنے اوپر حلال مت کر لینا جی بالکل آئی سمجھ نہیں آئی جی بتائیں کہ مشکل ہے سمجھنا نہیں جی آسان بات بتائی گئی سر کیا یہاں بالکل واضح نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا واہ اور لا نہیں تو سلی جو تو کر رہا ہے سل کر رہا ہے شیخ اس کے مقام پر رکھ رہا ہے تو کون سی جگہ کس مقام پر رکھنی ہے کہا الا احدم منہم تو کیا کر رہا ہے تو انہی میں سے کبھی کسی کو پکڑ لیتا ہے اور وہ جو اس کا کہا ہوا ہے وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے جس کو پکڑ اس کا جو کہا ہوا ہے جو اس سے میچ کر رہا ہے وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے جی بالکل کہا ان میں سے یہ جتنے بھی ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی سال نہیں کرنا کسی ایک کی بھی لیگسی کو نظریے کو تصور کو مذہب کو دین کو لے کر نہیں چلنا کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے کسی ایک کی بھی طرف رخ نہیں کرنا کہ اس نے اس بارے میں کیا سمجھا تھا کیا کہا تھا جی جی بات ہو رہا نہیں ہو رہا کیا کہا کیا ماتا بدا کہا احدن منہم ماتا بدا کہا ان میں سے ایک ایسا تھا کہ جو کبھی زندہ ہوا ہی نہیں تھا کبھی زندہ یعنی مردہ کے مردہ ہی رہے جنم لیا ان کو موقع ملا آئے دنیا میں لیکن مردہ کے مردہ ہی چلے گئے مردہ کے مردہ ہی چلے بظاہر نظر آئے دنیا کو کہ یہ آئے تھے یہ آئے تھے لیکن غور کی جگہ اگر یہ واقعتاً اس اوپر والے کے ثابت ہوتے تو مجھے بتائیں کیا 1000 سال میں مقصد پورا نہیں ہو جانا تھا بالکل ہو جانا چاہیے تھا تو کیا کسی ایک کے اوپر بھی 1000 سال میں مقصد پورا ہوا نہیں ہوا برابری آئی سکون چین امن آیا نہیں جی نہیں تو مطلب کیا ہے سارے کے سارے کیا تھے سارے کے سارے اموال اور اولاد یعنی کثرت کے پیچھے مال اور کثرت کے پیچھے دوڑ پڑے کہ آبادی بڑھائیں اپنی گینگ بڑی کریں اپنے مرید بڑھائیں ماننے والے بڑھائیں کیا کریں ماننے والے بڑھائیں مرید بڑھائیں تو ان کو لگتا ہے ہم وہ کریں گے جی بتائیں جی جی
نہیں یہ یکتا کا طریقہ نہیں ہے نا، یہ یک- ان کا طریقہ ہے. ہم تو یہ نہیں کرنے والے، ہم تو یہ نہیں کرنا ہمیں ہے. کیا ضرورت ہے ان کو منوانے کی؟ ہم تو صرف ان کے اوپر یہ تمام حقائق بس واضح کریں گے کہ گدھے کے بچوں سن لو، کل کو یہ نہ کہنا بتایا نہیں. کیوں کہ کل کو تمہیں وہ ڈنڈے پڑنے ہیں جو تم تصور بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ آگے تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے، آگے مذاہب کی گنجائش نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں ہے جی. جی تو پھر بھی اگر اس ہٹ درمی پر قائم رہتے ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسے تم یہاں پر اب جانوروں کو ذبح کرتے ہو نا، جانوروں کو، ذبح کا. اسی طرح آگے تمہارے ساتھ ہونے جا رہا ہے اگلے وقت میں. ان کے ہمارے ساتھ ساتھ ہونے جا رہا واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اس طرح تمہیں ٹائم میں قید کر دیا جائے گا. ہو رہا نا کلیئر؟ ہے. جی 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 جی. اور دوسرا جو شعور والے ہیں، جو غور و فکر والے ہیں، جو عقل والے ہیں، شعور کی طرف ان کا سفر سٹارٹ ہو جائے گا. شعور کی طرف سفر ہے. اسٹارٹ اسٹارٹ ہو گیا. کوئی ایک بھی سور کا بچہ ایسا جو بھی ہمارے نام پر کوئی چھوٹی سی بھی حرکت کرے، ابھی کرے یا بعد میں کرے، وہ سور ہوگا اور وہ پکڑا جائے گا اور وہ پکڑ کر رگڑا جائے گا. جی جی سمجھ آ نہیں آ رہی؟ یعنی جو پیٹرن پیچھے چلتا آیا، جو پیٹرن ہے پیچھے چلتا رہا. پیچھے سے کہ یہ آتے تھے، مر جاتے تھے، پیچھے چیلے ان کے وہ دکان سجا لیتے تھے جی، دنیا کو چونا لگانا شروع کر دیتے، دکان بڑی ہو جاتی تھی جی. یہ پیٹرن نہیں چلے گا. یہ پیٹرن نہیں چلے یہ گا. والا پیٹرن نہیں چلے گا. کون سا پیٹرن چلے گا؟ پیٹرن یہ چلے گا کہ دنیا کو بشر ثابت ہو کے دکھانا ہے. جی بشر ثابت ہو کے دکھانا ہے. دکھانا ہے، دنیا کے لیے عملی نمونہ بننا ہے، ایگزامپل بننا ہے. جی جی جو بولنا ہے پہلے کر کے دکھانا ہے. جو بات کرنی ہے پورے شعور کی بنیاد پر کرنی ہے، اس کے تمام پہلو کا احاطہ کر رہے ہوں، اس کے فائدے نقصانات کیا ہیں اور نتیجہ سامنے رکھ کے بات کرنی ہے. جی جی کسی کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگانا، نہیں لگانا. جو لگائے گا رگڑا جائے گا. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. جی 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 جی. آج تک تو سب نے ٹرک کی بتی کے پیچھے ہی لگایا. جی ہوتا کلیئر نہیں ہوتا؟ بالکل. تو یہ سارے کے سارے کس کے پیچھے؟ اور مزے کی بات ہے 1500 سال پیچھے یہ جو قسم تھا، قسم بن عبداللات ابن آمنہ ابن ابی کبشہ، یہ 3 ناموں سے معروف رہا اور بعد میں اپنا نام کیا رکھ لیا؟ محمد. اور محمد بن عبداللات کے بجائے محمد بن عبداللہ کر لیا. جی آج سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی. جی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی اسی چیز کا انتخاب کیا. اس نے کہا نہیں میں بھی انہی کی لیگیسی کو لے کر چلوں گا. اس نے بھی اپنے اوپر عورتیں حلال کی، مال حلال کیا. کیوں؟ اس نے کہا جب سارے کے سارے رسول جتنے بھی نبی آئے انہوں نے بھی یہی کیا اور پھر بھی انہوں نے عزت پائی، تو میں کیوں نہ کروں؟ جی اسی کو تو رسول کہتے ہیں. جی اسی کو نبی کہتے ہیں. جی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل میری چاہت بھی یہی تھی. جی جی خواہشات کی دعا کی اپنی. جی تو اب بتائیں ذرا، اسلام یہ پوری دنیا پر غالب آئے گا. جس اسلام کے یہ غالب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ غالب آنے سے رہا. اب اس کی موت کا وقت سٹارٹ ہو گیا ہے. اس کی موت کا وقت موت کا وقت سٹارٹ. جی اس کو کہا تھا کہ وہ سارے کے سارے مردے ہیں اور مردوں کو دفنایا جاتا ہے. مردوں کو اس کو کہا تھا کہ قبر بھی اونچی نہیں کرنی. کہا اس کو کہا تھا ان کی قبریں بھی زمین کے برابر کر دے. ان کی قبریں بھی زمین کے برابر. اور یہ سور کا بچہ بجائے یہ کہ حقیقت کو سمجھتا، کیا کہتا ہے؟ اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ یہ مشرکوں کی قبریں جو ہے نا، جو مشرک ہیں ان کی قبریں زمین کے برابر کر دو اور اپنی قبریں بناؤ. جی جی صاحب لگا لیں. بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی یہ جو جیزا، موزا، قسم، یہ یعنی کہ جتنے بھی آئے ہیں بالکل یہ جتنے جن کو رسول جن کی قبریں بنی ہوئی ہیں، قبریں یعنی کہ یہ نام چل رہے ہیں جو مرنے کے باوجود بھی زندہ ہیں، ان کو نہیں اچھالنا، اوپر نہیں کرنا، ان کو اندر گاڑ دینا ہے. اوپر سے یہ جو ڈیریاں مٹی کی یہ بھی فلیٹ کر دینی ہے، یعنی ان کا مذہب دین ختم کر دینا ہے. جی بالکل ان کے طریقے مٹا دینے ہیں. مٹا دینے ہیں. کیسے مٹانے ہیں؟
کہ تو اگر جو ہماری بات ہے اگر بالکل خالص ہمارا ہو جاتا ہے تو پھر جو تو باتیں کرے گا تو 1000 سال کے اندر اندر یہ سب ان کا نام نشان مٹ جائے گا. لڑائیاں نہیں ہوں گی, لڑائیاں نہیں ہوگی. جنگیں کرنے کی ضرورت پیش نہیں ہوئے گی, چلاکیاں مکاریاں کرنے کی ضرورت کچھ بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی. دنیا سکون سے چلے گی اور انتہائی سکون کے ساتھ کرے ہوگا کیا, آہستہ آہستہ 1000 سال کے اندر اندر پرفیکشن آ جائے گی اور تمام عقیدے نظریے دفن ہو جائیں گے اور دنیا کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہ سارے کے سارے شیاطین تھے, سارے کے سارے شیاطین تھے. اور تو اکیلا جو ہے وہ ہیرو بن جائے گا. تو اکیلا, ہیرو بن جائے گا. اس نے چاہا یہ ہیرو بنے, نہیں. کیوں؟ اگر اس نے اس وقت بنیاد رکھی ہوتی تو آج دنیا پوری میں پرفیکشن ہوتی تو کریڈٹ کسے جاتا؟ پوری دنیا متفق ہو کر کہتی جو نوبل انعام ہے وہ کس کو جاتا؟ کہتا یہ پرائز کس کو جاتا ہے؟ گوز ٹو 1000 سال بیک فلاں کو. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ بالکل جی لیکن ظاہر بات ہے مردہ تھا. اب یہاں بنیاد رکھی جا رہی نا, تو آگے جو ہیں فیوچر والے وہ لائیو دیکھ رہے ہیں, لائیو سن رہے ہیں, ان کو پتا ہے ان کا ہیرو کون ہے. ہیرو آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی وہ بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں, بہت اچھی طرح جانتے ہیں. جی زبردست. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی کس کی بنا پہ نہیں آپ ان کی جو قومیں تھیں وہ تو ان کی شکلیں بھی نہیں نہ جانتی تھیں. ان کی قوموں تو ان کے کردار کے لیے, ان کے اسوے کے لیے محتاج تھی نا لٹریچر کتابوں کی. اور بھائی ہمارے جو ہیں وہ آگے بیٹھ کے لائیو دیکھ رہے ہیں, سارا کچھ لائیو دیکھ رہے ہیں کہ کر کیا رہا ہے. جی 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 آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل جی جی اگلے لائیو سن رہے ہیں, یہ کال بھی اس وقت لائیو چل رہی ہے ادھر. جی جی اور یہ جتنے شیاطین ہیں یہ اوتار ہیں اندر, یہ اصل وجود نہیں ہے, یہ ان کے اندر کیا ہیں؟ اوتار. وہاں ان کو پکڑ کے باندھا ہوا ہے شیاطین کو. یہ جتنے رسول ہیں نا, یہ جتنے بڑے بڑے ہیں, ان کو اصل میں آگے فیوچر میں پکڑ کے باندھ کے ان کو ان کی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں. لو دیکھو ہاں ذرا. جی آئی سمجھ؟ ابھی بھی نہیں آئی؟ کیا کر گیا ہے یا ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل جی جی یہ کھیل آہستہ آہستہ سمجھ آئے گا, اتنی جلدی سے سمجھ تھوڑی آئے گا. شعور کی طرف سفر کریں گے جی تو سمجھ آئے گا. جی جی ہاں جی. تو آپ بتائیں جی اسلام کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بڑی بری اسلام آگے فیوچر جسے کہہ رہے ہیں وہاں پر بچہ جو ہے نا ان کی حقیقتوں سے آگاہ ہے. جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل ان کو لگتا ہے یہ ماضی ہے, یہ حال ہے, یہ مستقبل ہے, یہ سب ایلوژن ہے, دھوکہ ہے, سب کچھ پیرالل چل رہا ہے. جی بالکل اور پھر ہر اصل نقل بھی ہے, ہر نقل اصل بھی ہے. یہ کتنی ہی ان کو دنیا ریئل کیوں نہ نظر آئے, یہ ڈیٹا ہے کوانٹم کمپیوٹر کے اندر رن ہونے والا, چلنے والا. جی 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 سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ مجرمین آگے ہیں, وہاں پکڑ کے باندھے ہوئے ہیں, ان کے اندر جو چل رہا ہے وہ ان کو دکھایا جا رہا ہے. جی بالکل ان کے جو اندر چل رہا ہے جسے کہتے ہیں نیت. کیا چیز ہے؟ ان کو پکڑ کے باندھا ہوا ہے کہ تمہیں آگے نہیں جانے دیا جائے گا, آگے نہیں جانے دیا جائے گا. تو یہ اعتراض اٹھایا انہوں نے کہ کیوں جی, ہم نے کون سا جرم کیا ہے, ہم نے کون سا؟ جرم کیا تو ان کو ان کی نیت دکھائی جا رہی ہے جو کہ یہاں ریالٹی ہے. ٹائم, جی ٹائم ایگزسٹ کر رہا ہے. جی بالکل آئی سمجھ ابھی بھی نہیں آئی؟ ان کا سیمولیشن رن کر کے دکھایا. ہاں کہ تمہیں اور اگر آگے جانے دیا جائے گا تو تم کیا ہوگے, پھر موقع, پھر اوپر چڑھ جاؤ گے. تو اوپر کیا کرو گے؟ اوپر سے کنٹرول کرو گے. جی بالکل تو اوپر کنے جانے دے, آگے اگلے وقتوں میں آگے ہائر بینگ میں کنے جانے چاہیے؟ فلٹر لگانے چاہیے یا ایسے ہی گند جانا چاہیے اوپر, شیاطین کو چڑھنے دیے جانا چاہیے؟ جی فلٹر لگنا چاہیے. آتی سمجھ نہیں آتی؟ تو یہ چیزیں سمپل سی بات ہے, ابھی ان کو سمجھ نہیں آئیں گی, آ جائیں گی سمجھ, ایک ایک کو سمجھ آئیں گی, آ جائیں گی, یہ گارنٹی ہے. لیکن تب کیا ہوگا, کیا کہیں گے, اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت. جی
تو اسلام جتنے بھی مذاہب آئے، جتنے بھی مذہب آئے. اسلام جو ہے یہ ان تمام مذاہب کا کلائمیکس تھا، سب کا نچوڑ. سب کا نچوڑ. بتایا گیا کہ کتنی درندگی ہے مذہب کے اندر. بالکل. یہ جو مذہب ہے اسی کا دوسرا جو پہلو ہے وہ دہریت ہے. دوسرا پہلو دہریت. اب مذہب اور دہریت یعنی ایتھیزم اور مذہب، یہ نہیں سوچئے گا کہ یہ جو سائنسدان طبقہ ہے، سائنٹسٹ طبقہ، وہ دہری ہیں یا وہ سائنسی ہیں، وہ ایتھیسٹ ہیں. بالکل نہیں، بالکل نہیں. دہری ایتھیسٹ کون ہے؟ وہ جیسے اندھو کی طرح پہلے مانتے ہیں مذاہب کو، عقائد و نظریات بناتے ہیں، اسی طرح اندھو کی طرح انکار کرتے ہیں. یعنی عقل و شعور کا استعمال نہیں کرنا، صرف ضد کرتے ہیں، صرف ذکر کرتے ہیں. آری سمجھ نہیں آ رہی؟ جی. کہتے ہیں نا جی شعور کی بنیاد پہ نہیں کرتے. جی، شعور کی بنیاد پر نہیں کرتے. تو یہ جن کو یہ کلیم کرتے ہیں نا فلاسفر یا مان لو جو سائنسدان طبقہ کہ وہ بھی دہریے ہیں، وہ ایتھیسٹ ہیں، بالکل وہ نہ دہری ہے نہ ایتھیسٹ ہے. ان کا دہریت سے، ایتھیزم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. وہ شعور کا استعمال کرنے والے ہیں، عقل و شعور کا. سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل. صرف عقل و شعور کے نچلے لیول پر ہیں. جی، ان کے اندر یہ تعصب نہیں ہے کہ مذہب کی بنیاد پر نفرت کی جائے گی یا دہریت کی بنیاد پر نفرت کی جائے گی. جی بالکل. کلیئر ہو نہیں ہو رہا؟ جی یا نہیں کلیئر ہو رہا؟ بالکل. جی جی بالکل سارا کلیئر ہو گیا ہے. جی. تو اب اسلام، جی سمپل سی بات ہے، اسلام کی حالت دیکھ لیں جو دنیا میں ہو رہی ہے. رہی بات پاکستان کی تو بے فکر ہو جائیں. پاکستان کے اوپر جو اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے، مان لو جن کا جو آرمی چیف ہے وہی کرتا رہتا ہوتا ہے نا، جی 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 وہ ان باتوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے، براہ راست ہماری باتوں کو نہیں. اس کی یہ اوقات نہیں ہے. کون سی باتوں کو؟ یعنی وایا جسے کہتے ہیں، بذریعہ، بیچ میں رابطہ. گیپ ڈال کے. سمجھا نہیں آ رہی؟ جی جی یعنی جو اس کی اوقات جو لیول ہے، اس اوقات لیول کے حساب سے بذریعہ امریکہ، بذریعہ امریکن اسٹیبلشمنٹ، گلوبل اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جی بالکل. یعنی امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو ان ساری چیزوں کو سمجھتی ہے، وہ کنٹرول کرتی ہے امریکن انتظامیہ کو، جو ظاہری اقتدار ہے. جی، اور امریکن انتظامیہ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے دنیا کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت ہوا. آئی سمجھ نہیں آئی؟ جی جی جی. تو بالآخر ہونا کیا ہے؟ مان لو پاکستان میں ہونا کیا ہے؟ کچھ اور ہونا ہے؟ نہیں، یہی ہونا ہے. اسی میں بالآخر یہی ہونا ہے. بالآخر یہی ہونا ہے. جو یہاں بولا جا رہا ہے، جو یہاں کہا جا رہا ہے، یہی ہونا ہے. لیکن وہ جسے کہتے ہیں وہ جہاں کھڑا ہوا ہے، اس وہیں پر، اس مقام پر اس طرح بات جانی ہے نا، اس طریقے سے جانی، اس طریقے سے جانی، اس طریقے سے ڈیوٹی لگنی. جی گھوم کے جانی ہے بات اس تک. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بے شک اسے نہ پتا ہو کہ وہ کس کا مقصد پورا کر رہا ہے، کس کا حقیقی غلام ہے، بے شک اسے نہ پتا ہو، لیکن غلامی کس کی کر رہا ہے؟ جی پلان پہ چل رہا ہے. پٹا کس کا ہے اس کے گلے میں؟ بالکل. جی اسی کا ہے، یکتا کا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی 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 تو یہ جو ان کو لتر پڑھنے ہیں آگے چل کے، ابھی تو آغاز بھی نہیں ہوا. یہ جتنا ہی زور لگائیں، آگے جو بھی ان کی حکومتیں آئیں، جو بھی انتظامیہ آئے، اب آگے جو بھی انتظامیہ آنی ہے، اس نے ان کے اندر سے یہ جو قسم نامی کیڑا ہے، مذہب جو ہے نا، یہ کیڑا، یہ پورا کھرچ کے نکال دینا. جس کے اندر سے نہیں نکلا وہ کیڑے سمیت ہی جائے گا. اس کو کیڑے مار دوائی دیں گے. جی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی. باقی جہاں تک بات ہے، مان لو وہ طبقہ جو پاکستان کا یا انڈیا کا یا ان ملکوں کا، ان خطوں کا جو اوپر انتظامیہ کی سطح پر ہے، تو ان کو بھی اب اپنے اندر سے ڈر نکالنے پڑیں گے، خوف نکالنے پڑیں گے، اور ذمہ داری کو اپنے سر لینا پڑے گا. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی نہیں لیں گے
بدل دیے جائیں گے. یعنی جو واقعتاً ذمہ داری ایسی مقام پر ہے جس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، واقعتاً ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ اگر ہوش نہیں کرے گا تو کان پکڑ کے سائڈ پہ کر دیا جائے گا، لتر کھائے گا. جی یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اب اسلام غالب، وہ جو ہونا تھا ہو چکا، وہ اپنی پیک دے چکا. اب اسلام کی ذلت کا وقت آ گیا ہے. وہ محمد جس کو انہوں نے ہیرو بنایا ہوا تھا، اپنی طرف سے مقام محمود پر چڑھا کر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اتنا اوپر چڑھا دیا کہ یکتا کے سامنے پیش کر دیا. بھائی یکتا نے لتر پکڑ کے اسے سر پر مار کے اس کو نیچے کھجور میں پھینکا ہے. جی تو لفظ محمد جو جیسے یہ پہلے ابلیس یا شیطان سے نفرت کرتے تھے، جی اسی طرح لفظ محمد گالی بنے گا. لفظ محمد گالی بنے گا. تنزیہ طور پر کسی کو کہا جائے گا یہ بھی محمد ہے. کسی کی توہین کرنا مقصود ہوگی تو کہا جائے گا یہ محمد ہے. جی یہ بھی محمد ہی نکلا ہے، یہ بھی محمد ہی ثابت ہوا ہے. جی یہ محمد کا بچہ ہے. مقام تھا اس کا. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل. جی باقی یہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے مل کر اکٹھے ہو کر آ جائیں، ہمیں غلط ثابت کریں، انعام لے لیں. جی ان کے ساتھ اب پتہ کون سی گیم کھیلی جانی ہے؟ ان کے ساتھ اب وہ گیم کھیلی جانے جا رہی ہے کہ مان لو سوراخ کے اندر مینڈک ہیں، سوراخ ہیں کافی سارے، مینڈک سر باہر نکالنے کی کوشش، اوپر سے لتر پڑتا ہے، پھر واپس اندر دوسرے سوراخ سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے سر میں دھڑل چھتر. جی یعنی جیسے ہی سیری سوراخ سے باہر آتی ہے اوپر سے لتر دھڑل. جی آئی سمجھ نہیں آئی؟ ان کے ساتھ اب یہ ہونے جا رہا ہے. ہاں جی تو ہو گیا جی کلیئر. اسلام غالب آئے گا، کتنا غالب آئے گا جی؟ ہاں اب موت کا وقت ہو گیا، جنازہ پڑھنے کا وقت آ گیا. جو اس قسم کو کہا تھا، محمد بن عبداللہ کو کہا تھا یہ سارے کے سارے مردہ، ان کو دفنا، ان کے جنازے پڑھ، دفنا ان کو، ان مردوں کو دفنا. اسی طرح یہ جو محمد نامی سب سے بڑا مردہ ہے، اس کو اب دفنانے کا وقت آ گیا ہے. اس کی موت کا اعلان ہو رہا ہے. یہ اس کی موت کا اعلان اب یہ اس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اب اس کو دفنایا جانے لگا ہے. جی آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ اب ان کو پتا چلے گا جنازہ کہتے کس کے ہیں، دفنانا کہتے کسے ہیں. اور اس کی قبر بھی نہیں بنے گی، اس کی قبر تو اس کے پہلے بنی ہوئی تھی، برابر کر دی جائے گی زمین کے، نظر نہیں آئے گا یہ. جی 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 اس کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، صرف ایک ہی لفظ رہے گا. کیا؟ شیطان کی جگہ لفظ لے لے گا محمد. جی جی کمپیوٹر کے اندر وائرس آ گیا، اس کو بھی کہا جائے گا محمد. محمد آ گیا جی کمپیوٹر میں. جی تو ہو گیا جی کلیئر. جی بالکل کلیئر ہو گیا. اسلام مغالب آئے گا. جی لیں جی پھر ملتے ہیں بریک کے بعد.